بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدہ تھا 10 بجے کا، لیکن وقت سے پہلے موجود تھے۔ تکنیکی پرابلم، ان کا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا، اس میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، اس کی معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا محمد رفیع اللہ قریشی صاحب اور یہ عبدالرافع مانی صاحب، زیادہ تر ٹیکنیکل یہی لوگ جانتے ہیں، میں تو ان چیزوں سے اتنا واقف نہیں ہوں، تاہم جو تاخیر ہوئی اس کی معذرت۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال سے پہلے اپنا نام، اصل نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ وہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پیج پر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سوال لکھ کر بھیجتے ہیں اور وہ سوال ہم علامہ صاحب تک پہنچاتے ہیں، اور جواب صرف علامہ صاحب ہی دیتے ہیں، ان کے علاوہ ہماری ٹیم میں سے کوئی اور جواب نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آپ کے کامنٹ کا رپلائی کرتے ہوئے آپ کو جواب دے تو یہ آپ بات جان لیجئے کہ وہ ہماری ٹیم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا بندہ ہے، اور اکثر و بیشتر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ غلط جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ علامہ صاحب کے جواب کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تو آپ اس بات کا احتیاط کیجئے گا کہ علامہ صاحب تک آپ کا سوال پہنچایا جائے گا اور علامہ صاحب ہی جواب دیں گے بذریعہ ویڈیو۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ حیدرآباد سے ایمن انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ ایک قوالی کے یہ الفاظ ہیں، دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، کیا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو روافض کہتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پوئٹری، شاعری بہت سے انداز میں باقاعدہ مشنری ورک کے تحت بھی کی جاتی ہے۔ مشنری ورک کا مطلب کسی عقیدے کی تبلیغ کے حوالے سے۔ بہت سے ڈائجسٹ نکلتے ہیں، ہیرلڈ ڈائجسٹ مشنری ورک ہے۔ یہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے شروع کیے تھے بہت سے کام۔ مسلمان کہلانے والوں میں فرقے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اور اس ایک کے لیے ارشادات میں بتا دیا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جماعت ہوگا، بڑی جماعت ہوگا، سواد اعظم۔
روز اول سے ہی، جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو یہ سازشیں ہوتی رہی ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ کسی وے میں افسانوں میں، شارٹ اسٹوریز میں، ناولز میں، فلموں میں میسج دیا جائے، اور ہم لوگ شاید توجہ نہیں کرتے. یہ جو کارٹون بچوں کو آپ دکھاتے ہیں، کارٹون نیٹ ورک، یہ بھی مشنری ورک ہے. اس میں بھی ان کے رانگ میسیجز وہ بچوں میں فیڈ کر دیے جاتے ہیں. مثلاً ویلن دکھائیں گے تو ہمیشہ سیاہ فام بلیک دکھائیں گے، یا کوئی غلط رول جو بھی ہے وہ دوسروں کے نام. تو ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور وہ چیز پھیل جاتی ہے. اسی طرح روافظ یعنی اہل تشیع جن کو شیعہ حضرات کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح شاعری میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بلا شبہ بہت محترم، بہت پیارے. ان کے فضائل کی بات آئے تو مجھ جیسے شخص کی تو اہلیت ہی نہیں رہتی کہ میں اتنی بڑی ہستی کی بات کروں. لیکن خلافت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کے حوالے سے ان کو پہلا نمبر کہنا یہ درست نہیں ہے. ترتیب میں جو ان کا چوتھا نمبر ہے، اس سے مراد چوتھا نمبر کوئی ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، ان کی کوئی شان کم کرنا نہیں ہے. وہ 3 تشریف لے جانے کے بعد چوتھے وہ تھے جو تشریف لائے اور اس منصب پر فائز ہوئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو چوتھا نمبر دے رہے ہو تو ان کی شان گھٹا رہے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بلا شبہ خلفائے راشدین میں بہت محترم ہے، لیکن ترتیب کے حوالے سے وہ چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ رابع. تو ان کے لیے یہ کہنا پہلا نمبر اس حوالے سے، تو یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ معلومات عنایت فرما دیجیے. نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ ان کے بارے میں تفصیل کس کتاب میں مل سکے گی؟ جی، قرآن پاک کی تفسیروں میں معاف کیجیے گا، قرآن پاک میں پوری سورہ الکہف موجود ہے، اور میں جو ترتیب سے جمعہ میں بیان کرتا ہوں سورہ کہف کا پورا بیان کتنے مہینوں جاری رہا. تفسیروں میں واقعہ موجود ہے. الگ بھی اگر کسی نے ہو سکتا ہے اس کو ایک جگہ کتاب کی صورت بنا دیا ہو. بنیادی 2 باتیں یاد کر لیجئے. وہ ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی امت میں سے تھے، اولیاء تھے اور مواحد تھے، نیک لوگ تھے. ان کی شان کہ وہ ان کی امت کے ولی، تو اندازہ کریں جب ان کی اتنی شان ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی کتنی شان ہوگی. ان کے لیے خاص طور پر بیان ہوا. وہ 309 سال غار میں سوتے رہے. بادشاہ جو تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. تو یہ ان لوگوں سے بھی 7 یہ لوگ تھے، 8واں ان کا وہ کتا تھا، اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا. تو یہ انہوں نے انکار کیا. بادشاہ نے 1 رات کی مہلت دی تھی، تو یہ 1 رات میں اس علاقے سے نکل گئے کہ جان بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ. تو وہ غار کہف، کیو کو غار کو کہتے ہیں اصحاب کے، پیپل آف کیو، غار والے لوگ. تو یہ واقعہ تفصیل سے پڑھنا ہو تو سورہ کہف کی تفسیر جہاں مفصل ہوگی اس میں آپ کو پورا بیان مل جائے گا. اگلا سوال عمر خان صاحب کا ہے کہ اگر اہلیہ سادات میں سے ہو اور ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں اور اہلیہ پھر بھی پردہ یا چادر وغیرہ نہ اوڑھے، تو شوہر کس حد تک سختی کر سکتا ہے پردہ کرنے کے لیے؟
قرآن کریم میں جو پردے کا حکم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں یعنی بیویوں کو، گھر والوں کو، اور مسلمانوں کی عورتوں کو. تو جب مسلمان عورت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے تو اس کے لیے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نمونہ بنائے سچی مسلمان خاتون کا. پردے کا حکم تمام مومن عورتوں کے لیے ہے. ان کے جسم کی ساخت میں جو اللہ نے فرق رکھا ہے وہ اس کو نمایاں نہ کریں، اس پہ پردہ رہے، اور چہرہ ان کا کھلا ہوا نہ ہو، کیونکہ اصل فتنے کا سبب تو وہی بنتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ بیوی پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کو پیار سے پہلے سمجھانا ہے کہ کھلی چیز، گوشت رکھا ہے، مکھیاں آئیں گی، جانور آئیں گے، ڈھک دیں گے، محفوظ ہو جائے گا. آپ ٹافی لیتے ہیں وہ بھی پیکنگ میں ملتی ہے، نہیں آپ کا ٹیلی فون آپ اس پہ پروٹیکٹر شیٹ لگا لیتے ہیں. آپ گاڑی کے لیے کپڑا بنا لیتے ہیں، سیٹوں کے لیے بنا لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے، ہالز میں شادیوں میں جائیں تو کرسیوں پہ تو کپڑے چڑھے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھنے والی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پورا نہیں ڈھکتی. تو مسلمان عورت اگر خود کو اشتہار بنائے گی پھر میلی نگاہیں اس پہ اٹھیں گی، پھر اس کو یہ اعتراض کہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، تو خود کو پیش کرنے والی بات ہو گئی نا. تو آپ ان کو پیار سے سمجھائیے، بہت ہی طریقے سے، جس طرح بھی ہو سکے آرام سے، عزت کے لیے کہ اس میں عورت کی عزت ہے. آپ ان کو پازیٹیو پوائنٹ، مثبت جو باتیں ہیں وہ پیار سے سمجھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا. ایسی باتیں، کہانیاں سنا سکتے ہیں، واقعات سنا سکتے ہیں کہ بے پردگی کا انجام کیا ہوا، اور وہ حدیثیں موجود ہیں. تو کوشش کیجئے پیار سے، سختی کی وہ نوبت نہ آئے کہ گھر ٹوٹ جائے. اور اگر یہ ہے کہ وہ یعنی کھلی بے حیائی کریں گی تو پھر آپ کے پاس شریعت کے احکام موجود ہیں، پھر آپ پہلے بستر الگ کریں. وہ اس کے باوجود نہیں مانتی ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مزید احکام جو ہے ان پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کھلی بے حیائی میں، جس کو نشوز کہا گیا قرآن میں. اس سلسلے میں ان کو احکام شاید معلوم نہ ہوں، جب ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کو سنائیں گے، سیدہ فاطمہ زہرا، مقدس خواتین کے واقعات سنائیں گے تو یقیناً وہ ضرور پردہ کریں گی انشاءاللہ. اگلا سوال مزمل نیاز صاحب کا ہے. اکثر لوگ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم حضرت علی کو مولا علی کیوں کہتے ہو؟ رہنمائی فرما دیجئے. لفظ مولا کے معنی نہیں معلوم ہوں گے ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود مولا کا لفظ فرمایا. ولی جو ہوتے ہیں، مولا مددگار ہیں، پیارے ہیں. مولا کے معنی تو معلوم ہونا آپ کو. ہمارا پیارا، ہم مولانا اللہ کے لیے قرآن میں آیا ہے. داڑھی والوں کو بھی مولانا کہتے ہیں، تو قرآن میں بیان ہوا ہے مولا کا لفظ. اور حضرت علی کے لیے تو وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور من كُنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَا. تو وہ ہمارے مددگار ہیں، مولا ہیں. ہم دوسرے جن کو مولانا کہہ دیتے ہیں اس پہ پھر اعتراض کیوں نہیں کرتے آپ؟ اور بلا شبہ وہ مولا ہیں، ان کے بارے میں بیان موجود ہے، اس پر بہت گفتگو کی گئی ہے. تو ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، میں آیتیں پڑھتا جاؤں، حدیثیں سناتا جاؤں آپ کو. تو مولا کے معنی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. مولا کے معنی پیارے کے ہیں، مددگار کے ہیں، دوست کے ہیں. تو وہ ہم سب کے پیارے بھی ہیں، مددگار بھی ہیں. اور پھر ان کے لیے خود جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب پیچھے آپ کے پاس کیا ہے اعتراض کی گنجائش رہ گئی؟ وہ بلا شبہ ہم سب کے مولا ہے. بے شک. اگلا سوال فارس صاحب کا ہے کہ میں انگوٹھے چومتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، لیکن اگر مجھے ساتھ ہی کسی اپنے ساتھی کو بھی یہ عادت لگوانی ہو تو اس کو کیا دلیل دوں جس سے اس کی یہ عادت بن سکے؟ والد صاحب قبلہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ،
آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، وہ آپ تقبیل الابہامین بڑی کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، یعنی یہی انگوٹھے چومنا۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کا نام سن کر یہ عمل کیا، تو حضور نے فرمایا جو میرے اس پیارے، میرے اس دوست کی طرح کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی اور اس کو ثواب ہوگا۔ تو یہ محبت ہے۔ اب دوست کا نام چوم لیتے ہیں، دوستوں کی چیزیں چوم لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں، مخلوق میں کون محبوب ہے؟ ان کا نام نہ چومیں ہم، کیسی بات ہوگی؟ اس کے لیے کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ تو محبت ہوگی تو خود بخود چومیں گے۔ مجنوں تو اس کتے کے پاؤں چومے جو لیلا کی گلی سے گزرے، اور کوئی اعتراض نہ ہو، سب یہی کہیں گے محبت ہے اسے۔ میں مسلمان کہلاؤں اور اپنے نبی کا نام چومنے کے لیے دلیل مانگوں، عجیب سی بات ہوگی۔ اگلا سوال ابرار احمد صاحب کا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں تو اس سے دوسروں کو اعتراض ہوتا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ نہیں سمجھا میں، دوسروں سے مراد اگر ایک ہی بیٹا ہے تو دوسروں سے مراد کون ہے؟ یا یہ کہ اور اولاد ہے اور ان پر خرچ نہیں کرتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی اور اولاد ہے تو آپ بیٹے کو ترجیح کس بات پہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اولاد میں صرف ترجیح اس بچے کو یا بچی کو دی جا سکتی ہے جو علم میں اور تقوی میں زیادہ ہو، نیکی میں زیادہ ہو یا علم میں زیادہ ہو، ورنہ بچوں کے درمیان پھر وہ نگلیکٹڈ چائلڈ اور پھر یہ اس طرح کے کچھ کمپلیکسز آ جاتے ہیں جو ڈیولپ ہوتے ہیں۔ میں انگلش بول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یعنی ایسے منفی رجحانات یا منفی خیالات آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر پنپتے رہتے ہیں، تو وہ پھر اس کے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہ اس کا رد عمل یعنی ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسروں سے مراد اگر رشتہ دار وغیرہ ہیں تو ان کی نہیں بات کروں گا۔ اولاد میں آپ کو باقی اولاد کا بھی خیال رکھنا ہے اگر ہے، اور اگر صرف ایک ہی بیٹا آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو جائز خرچ کر رہے ہیں، تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کی جائے گی جائز خرچ پر۔ ناجائز کر رہے ہیں، اس کی غلط عادتوں کے حوالے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ مجرم ہوں گے۔ اگلا سوال حسان امتیاز سید صاحب کا ہے کہ کسی کو رحمان کہہ کر پکارنا کیسا؟ اگر کسی کا نام اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہو تو کیا اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے؟ میں اس سوال کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں۔ اس طرح کے سوال، اللہ تعالیٰ کے 3 نام رحمان، رزاق اور قیوم، ان 3 ناموں میں ضرور خیال کریں بہت زیادہ۔ باقی جتنے، کیونکہ اللہ کے کچھ نام مثلا رحیم کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیا، ہمیں کہا گیا کہ ہم کمزوروں پر، چھوٹوں پر رحم کریں، آپ رحم کی اپیل کرتے ہیں، حالانکہ رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے، تو دوسرے بھی مہربان ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ۔ تو یہ جو رحمان، الرحمن، الرزاق اور القیوم، یہ ڈائریکٹ نہیں پکارنے چاہیے۔ عبد الرحمن کہا جائے یا کوئی اور نام کے ساتھ حصہ، حبیب الرحمن ہے یا کسی کا نور الرحمن ہے، اس طرح کے نام ہوں گے۔ اور خاص طور پر اس کے لیے تو ہو گیا، بیگم کے لیے کیا کہیں گے؟ میں ایسے نام پڑھتا ہوں مسز رحمان، تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل نہیں کہنا چاہیے بیگم رحمان نہ۔ اور یہاں تو آپ کے پاکستان میں معاذ اللہ ایک ڈاکو کے نام کے ساتھ اس کے یعنی رحمان کے ساتھ آگے ڈکیت کا لفظ لگایا جاتا ہے، تو بہت بری بات ہے۔ عبد الرحمن اگر اس کا نام ہے، یا جو کوئی نام عزیز الرحمن ہے یا جو بھی ہے، وہ اس نام کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ 3 نام خاص طور پر، ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال اسماعیل ملک صاحب کا ہے، کیا نماز جنازہ جماعت کے بعد اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟
اگر آپ دیر ہو گئی شامل نہیں ہوئے تو آپ نماز جنازہ ان لوگوں نے جنہوں نے نہیں پڑھی اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ نماز جنازہ ایک بار، اب اس کے بعد آپ دعائے مغفرت کر لیں، فاتحہ خوانی کر لیں۔ لیکن بہت سے لوگ رہ گئے، جنازے میں شامل نہیں ہوئے، وہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ رسا جو ہیں ان کا دیکھا جائے گا کس کس نے پڑھ لی ہے، اس میں سے کون سے رہ گئے ہیں، اس کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ رہ گئے ہیں تو وہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال تنویر جان صاحب کا ہے کہ مجھے کامل مرشد کی تلاش ہے، میں ایسا کیا طریقہ کار اپناؤں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کن شرائط کو مد نظر رکھوں میں۔ یہ سوال بار بار چونکہ آتے ہیں، کچھ لوگ ایک پروگرام سنا، انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنے، موضوع ہے، بیان ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن نے 2 نشانیاں بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کو پیر، مرشد، شیخ، ہادی، راہبر وغیرہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے 2 نشانیاں کہ اس کا ایمان یعنی تقوی والا ہو اور ایمان والا ہو، عقیدے بھی صحیح ہوں، عمل بھی صحیح ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نشانی نہیں، شریعت و سنت کا پابند ہو اور جانتا ہو، یعنی جاہل بن جاتے ہیں بہت سے، اپنے آپ کو پیر کہلا لیتے ہیں، وہ نہیں۔ تو جو نشانی ہے بنیادی طور پر کہ وہ صحیح عقیدے والا ہو اور صحیح عمل والا، متقی ہو، تو یہ 2 نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو کسی پر اعتماد دیکھیں کہ وہ شریعت و سنت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، اس لائق ہے کہ دین جانتا ہے یا نہیں، اگر خود نہیں جانتا دوسروں کو کیا سکھائے گا، تو جاہل ولی نہیں ہوتا، تو یہ دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو نہیں تو پھر آپ استخارہ کر لیں، دعا پڑھ کے سو جائیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی رہنما مل جائے، تو خواب میں اشارہ ہو جائے گا، ورنہ نشانیاں صرف 2 ہیں، ایمان اور تقوی۔ اگلا سوال بنت غلام حسین صاحبہ کا ہے کہ کیا خواتین علماء کرام سے کلاس میں درس نظامی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خواتین عالمائیں اکثر بغیر تحقیق کے بہت سے مسائل آگے بیان کر دیتی ہیں۔ جی، پردے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کھلی ہو کے ان کے سامنے آئیں، اپنے حجاب وغیرہ میں جو ہے اس میں بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے آگے مرد بٹھا لیے جاتے ہیں، درمیان میں پردہ آڑ لگا کے پیچھے خواتین پڑھ لیتی ہیں، سوال بھی کر سکتی ہیں دین سیکھنے کے معاملے میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ کالج اسکول میں جس طرح ہو رہا ہوتا ہے مکس بٹھا دیے جائیں بے پردہ، وہ نہیں ہوگا، باقی وہ پڑھ سکتی ہیں بالکل۔ اگلا سوال صحابہ کرام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو مومنوں کی ماں ہیں ان سے سیکھتے تھے، مسئلے جا کے پوچھتے تھے، اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، لیکن یہ کہ شرعی آداب میں۔ اگلا سوال محمد ریحان صاحب سعودی عرب سے، ان کا سوال ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جو برتن یا چراغ کی شکل میں چیزیں لٹکی ہوئی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں اور اس کی کیا حکمت ہے؟ سچی بات ہے میں تفصیل نہیں جانتا، میں نہیں کہوں گا کہ جی کیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو اس معاملے میں کوئی بتا دے کہ کیا ہے، اور اس کی کوئی پرانی چیزیں ہیں یا ویسے ہی صرف رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ بہت سے ادوار گزرے ہیں اور کعبے کے پتھر کئی بار بدلے گئے، اندر کے وہ چیزیں کئی بار بدلی گئیں، جو یزید کے زمانے میں چھت جل گئی تھی تو دوسری چھت پڑی ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کٹورے وغیرہ جو ہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، تو میں بغیر علم کے بات نہیں کروں گا۔ اگلا سوال لاہور سے اسامہ رضا صاحب کا ہے، جہاد بن نفس کیسے کیا جائے؟ جہاد بن نفس یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا ہر وقت جائزہ لیتا رہے، اپنی عادات پر، اپنے مزاج پر، جس کو کہتے ہیں نا کڑی نظر رکھنا کہ مجھ سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، مجھ سے کچھ بھول تو نہیں ہو رہی، تو سیکھتا رہے اور اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا کنٹرول میں رکھنا کہ آپے سے باہر نہ ہوں میں، مجھ سے کوئی خلاف شریعت خلاف سنت کام سرزد نہ ہو،
تو نفس کی غلط خواہشات کو کچلتے رہنا، اس کی جو غلط خواہشات ہونا برا نہیں ہے، غلط خواہشات جو ہیں ان کو کچلا جائے گا. ہم کو خواہشات کی تہذیب کرنی ہوگی. اور اگر کوئی اگلا مقام تربیت کا ہوتا ہے تو اس میں اور زیادہ مرحلے آ جاتے ہیں، لیکن اصل جہاد بالنفس یہی ہے کہ ہم غلط باتوں کے بارے میں نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں. جو ہمارے نفس کے امارہ کی خواہشیں کہ یوں کرو وہاں کرو. مثال کے طور پر صبح صبح اٹھے، آپ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا تو لگا کہ جی چہرے پہ بال اگے ہوئے ہیں، تو نفس کہتا ہے کہ مڑاؤ. شریعت کہتی ہے داڑھی رکھو، تو وہاں نفس کو مارے، شریعت کا حکم پورا کریں. اذان ہو رہی ہے، نیند بڑی پیاری میٹھی آ رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ سو لے پھر موقع نہیں ملے گا، شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو ہر جگہ آپ نفس کو کچلتے رہیں غلط باتوں کی، جو اس کی خواہشات ہیں. اس کو جہاد بالنفس کہ مجھ سے نافرمانی نہ ہو. اگلا سوال عمیر حسان صاحب کا ہے کہ نماز میں کتنی آواز سے قرات کرنی چاہیے؟ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں یا مسجد میں اکیلے ہیں، تو آپ آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس آواز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا کے نہیں. لیکن آپ جماعت میں ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے کھڑے ہیں، تو آپ کی آواز جو سانس والی ہوتی ہے کہ صرف آپ کے کانوں تک ہلکی سی محسوس ہو، اس میں بھی تیزی نہ ہو کہ دوسرے کے لیے وہ مسئلہ ہو، کیونکہ وہ پھر ہو سکتا ہے اس کا دھیان ادھر لگ جائے، وہ لفظ بھول جائے. تو یہ ہلکی سی آواز سانس والی جو آپ کے کانوں تک آئے. ہونٹ ہلیں، ہونٹ نہیں ہلیں تو پڑھنا نہیں ہوتا، ہونٹ ہلنے چاہیے پڑھنے میں. اب تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو کہیں ایسا ہے کہ وہاں ہونٹ نہیں ہلا سکتے تو اور بات ہے، ورنہ ہونٹ ہلنا یہ پڑھنا شمار ہوتا ہے. ورنہ وہ کتاب بینی ہوگی، کتاب خوانی نہیں ہوگی، یعنی پڑھنا نہیں ہوگا، دیکھنا ہوگا. تو اتنی آواز. اکیلے میں ہیں آپ یا رات تہجد میں ہیں تو آپ قرات کریں، آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں. محمد کمال صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم پوچھا. علامہ صاحب نے گزشتہ کئی نشستوں میں تواتر کے ساتھ اس کا مسئلے کا جواب دیا ہے. آپ ویڈیوز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ایک کلپ بھی موجود ہے اس سوال کے جواب میں جو علامہ صاحب نے جواب دیا تھا، اس کی کلپ بھی موجود ہے، پیج پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال نعمان قادری صاحب کا ہے، تقلید کیوں کی جاتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. میں اس حوالے سے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. تقلید کے معنی سمجھ لیجئے. عام شخص، دھیان سے میرے لفظ سنیں، عام شخص جو قرآن حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، وہ کسی سچے عالم دین جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ جو بات بتائے گا قرآن حدیث سے بتائے گا، اس سے آپ کوئی بات پوچھیں. عقائد کے بارے میں نہیں، کیونکہ تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے. تو آپ اس سے دین کی بات پوچھیں، جو وہ جواب دے. اب بغیر دلیل کے مانے اس سے دلیل نہ مانگے. بغیر دلیل کے مانے کیوں؟ کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ شریعت و سنت کے مطابق بتا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وہ بات آپ کو یقین ہو کہ یہ شریعت کا صحیح عالم ہے، جو جواب دے گا قرآن و سنت کے مطابق دے گا، تو اس کے جواب پر اس سے دلیل نہیں مانگے کہ کہاں لکھا ہے. جب یقین ہے کہ یہ قرآن حدیث سے بتائے گا تو اس کو مان لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے. اب کتنے لوگ ہیں ان کے سامنے میں 10 حدیثیں رکھوں ایک موضوع پر، وہ کیسے معلوم کریں گے؟ ان کو تو عربی نہیں پڑھنی آتی، حدیث کے درجے اصول حدیث نہیں جانتے، وہ اسماء اور رجال کا وہ سلسلہ نہیں جانتے، ان کو یہ تمام اصول معلوم نہیں ہے. قرآن کی آیت، کیونکہ قرآن سے مسئلے 4 طرح: عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، تو اس کے معنی ہی نہیں جانتا تو وہ کیسے پھر یہ انتظام کیسے ہوگا؟
تو وہ ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ احسان کر گئے پوری امت پر کہ انہوں نے جو مجتہدانہ شان دکھائی اور اصول مرتب کر گئے. آج بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، یعنی کوئی دین کے مسئلے میں کوشش کرے آج کے تقاضوں کے مطابق جاننے کی، لیکن ان کی روشنی میں، اور جو کرے وہ اہلیت رکھتا ہو. تو یہ ایک عام آدمی کے لیے ضروری، تو جو شخص خود قرآن حدیث سے صحیح مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، اتنی صلاحیت، اس کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے. لیکن غوث اعظم جیسی ہستی جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے وہ تقلید کر رہے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش اپنے وقت کے بہت بڑے عالم وہ تقلید کر رہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، حضرت بابا فرید گنج شکر، کتنے بڑے بڑے علماء، یہ سب مقلد ہیں، تقلید کر رہے ہیں. تو تقلید کرنا ضروری ہے، انتظامی بھی اور عام آدمی کے لیے جو مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا. اس بارے میں موقف واضح ہے، اور جو لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں، تقلید نہیں کرتے، آپ نے ان کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کس طرح بھٹک رہے ہیں. اچھا، وہ لوگ جو غیر مقلد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تقلید کریں، وہ کسی کی نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تقلید کریں. یہ عجیب سی بات ہے. تو میں نے مختصراً جواب دیا اس موضوع پر، تقلید کیوں ضروری ہے، اور یہ اس عنوان سے کئی کتابیں موجود ہیں، تفصیل دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لیجئے گا. اگلا سوال حافظ نواز خان بلوچ صاحب کا ہے، کوئی ایسی نو مسلم عورت جو کہ اپنے زمانے کفر میں کسی عیسائی کے نکاح میں تھی، تو کیا وہ اب اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ کتابیہ تھی اور کسی کتابی کے نکاح میں تھی، یہی بات ہے نا. جی. تو اب یہ ہے کہ وہ کتابیہ تھی اور پہلے مسلمان جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ کتابی ہے، جی، اہل کتاب میں سے عیسائی یا یہودی جو بھی صحیح ہے. تو وہ اس سے کہے گی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. وہ اگر انکار کرے تو اس عورت کو حق ہے کہ اس کے ساتھ الگ ہو جائے. اور اگر کفر و ایمان کا فرق ہے دونوں میں تو لازمی بات ہے نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. اس صورت میں تو مسلمان عورت پھر کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہی، لیکن اس کے لیے وہ جو قواعد ہیں اس کو پورا کرے. یہ نہیں ہے کہ فوراً دوسرے دن نکاح کر لے، کیونکہ وہ اب اس نکاح سے نکلی ہے تو اس کے جو قواعد ہیں اس کو پورا کرے. اور پھر لازمی بات ہے اگر اس کا شوہر ابھی تک کتابی ہے اور اس کے باوجود وہ زبردستی نہیں کہتی میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگی. اب وہ گناہ کس درجے کا ہے، اس میں حرام بھی آئے گا اور دوسری باتیں. لیکن یہ کہ وہ نکاح سے تو نکل گئی، کیونکہ وہ جو کفر و ایمان کا فرق آیا تو اب نکاح میں مسلمان مرد ہو تو اور بات ہے، عورت کا حکم اور ہے. تو اب وہ اس کے قواعد پورے کرے اور اس کو کہے کہ جی میں مسلمان ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. تو جو شرائط ہیں وہ پوری کرے پھر نکاح کرے. اگلا سوال بنت غلام حسین صاحبہ، انہوں نے ایک اور سوال بھیجا. سورہ توبہ کی آیت انہوں نے بھیجی، اور ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس کے حوالے سے ان کا یہ سوال کہ کیا یہ قرآن کا معجزہ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کے حوالے سے، اور کیا اس میں اس سانحے کے بارے میں پہلے سے خبر موجود ہے؟ ایک ہوتے ہیں اشارے، اس کا اصل مفہوم جو ہے نا وہ تو مسجد درار کے حوالے سے غالباً وہ آیت، کیونکہ جس وقت یہ ہوا تھا تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ہے، تو اتفاق سے وہ جو اس آیت کا نمبر اور پارہ وغیرہ ملا کے کچھ ہو گئی تھی بات. کتنی 109 منزلہ عمارت تھی وہ، شاید اس آیت کا نمبر بھی 109 ہے، کچھ ایسا 110 ایسا ہے. تو یہ اس وقت میرے سامنے بھی آئی تھی بات، تو میں نے بیان بھی کی تھی. تو اس کو اشارہ تو کہہ سکتے ہیں،
لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اسی حوالے سے، کیونکہ جو اولین ہوتا ہے نا اس کے بعد میں معنی اور وسیع ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں پر وہ چیز صادق آ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں وہ اشارہ ملتا ہے، اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ حق پر کون ہے اور جنت میں کون جائے گا، اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن ہم سنی اپنے عقیدے کے حوالے سے ناز کرتے ہیں، لیکن ایک خلش یہ بھی رہتی ہے کہ جب ہمیں اپنے عقیدے کا خود ہی نہیں پتہ ہوگا تو دوسروں کو ہم کیا ہدایت دیں گے؟ رہنمائی فرمائیں۔ وہ جو ہے نا اس میں وہ 9/11 بھی تھا کہ یعنی 9واں پارہ تھا غالباً، شاید کو 11واں رکوع تھا اور 110 آیت کچھ اس طرح کی وہ تھی، ساری بات مجھے یاد آ رہی ریکال، کیونکہ اتنے برس ہو گئے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، الحمدللہ میں صحیح العقیدہ ہوں، میں انشاءاللہ نہیں کہوں گا، الحمدللہ، کب؟ جب کہ مجھے پتا ہو کہ میں صحیح عقیدے پہ ہوں۔ اب صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو تواتر ہمیں نظر آ رہا ہے، جو صحیح باتیں ہیں، اس کے مطابق مجھے کیوں شک ہوگا اپنے عقیدے پر؟ ہاں کوئی انفرادی طور پر کسی شخص میں کوئی غلط بات کا نظریہ قائم ہو جائے، لیکن اہل سنت و جماعت مسلک حق ہے، اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی مسلک حق نہیں ہے، یہ مسلک حق ہے، تو مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے، بلکہ میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، ہر مسلمان کو اتنی بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں دین سے نکل جاتا ہوں، یعنی میں مسلمان نہیں رہتا، کون سی ایسی بات، کون سا ایسا مسئلہ کہ کون سا میں ایسا جملہ کہوں گا یا ایسا کام کروں گا کہ میں دین سے نکل جاؤں گا، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، مگر نہیں سیکھتے، اسی وجہ سے دوسرے ہم سے کھیل رہے ہیں۔ وہ جو کسی نے جملہ کہا تھا نا، زمین کے اوپر اس لیے ہم برے حال میں ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور زمین کے اندر اس لیے ہم تکلیف میں ہوں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے شاید اس جملے کا مطلب سمجھا ہے یا نہیں، کہ یہاں مسلمان کہلانے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم پورے مسلمان نہیں تھے تو اس لیے وہاں سزا بھگتیں گے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، میں اگر سچا مسلمان ہوں تو مجھے شبہ کیوں ہے، اور مجھے اپنے عقیدے کی معلومات کیوں نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں کسی فیکٹری میں چند گھنٹے کی ملازمت کروں، وہ تھوڑی سی تنخواہ دیں، تو ان کی تو میں ہزار ساری چیزیں معلوم ہوں کہ کون کون سے ان کے لاز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو مجھے پتہ ہوں، قواعد ضوابط، ان کی ساری باتیں۔ پراسپیکٹس لیتے ہیں کسی جگہ داخلے کے لیے کہ ان کے ہاں کیا کیا چیزیں ہیں، میں دین کے بارے میں کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو صحیح عقیدوں پر ہوں تو الحمدللہ یقین ہے میں صحیح ہوں، لیکن مجھے معلومات ہونی چاہیے اپنے عقائد کی پوری۔ ہمارا اسلام حضرت مولانا خلیل خان صاحب کی آسان کتاب ہے، اردو میں ہے، انگلش میں بھی آ گئی ہے، تکمیل الایمان ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طور پشتی کی کتاب ہے عقائد کے بارے میں، اور پھر آسان کتابیں بنا دی گئی ہیں۔ میں نے بھی شروع کی تھی میرا دین، لیکن یہ کہ میں دوسری کتابوں میں زیادہ اس کو پورا نہیں کر سکا، اللہ نے چاہا تو پورا کروں گا۔ تو سیکھنا چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلا سوال آصف فاروقی صاحب کا ہے، کیا جنات میں بھی ولی ہوتے ہیں؟ جنات میں مسلم غیر مسلم وغیرہ ہوتے ہیں تو ولی بھی ہوں گے، مگر ان کی ولایت کے احکام اور ہیں، یعنی ہمارا ان کے ساتھ اس طرح رابطہ جس طرح اولیاء جو ہم انسانوں میں ہیں، ہمیں ان سے وابستہ ہونا ہے، ان میں بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، اور کم درجے کے، زیادہ درجے کے، یہ ساری چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن میرا رابطہ ہوگا جو اصحاب صحو، اصحاب سکر نہیں، جو مجذوب ہے ان سے نہیں، اصحاب صحو سے میں جو ترتیب مجھے بتائی گئی ہے جس طرح کی چیزیں، ان سے رابطہ ہوگا میرا۔ ان میں بھی ولی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے وہ معاملہ نہیں جس طرح ہم انسانوں میں کرتے ہیں۔
اگلا سوال سدرا خان صاحبہ کا ہے۔ حال ہی میں جس طرح دیکھا گیا کہ یوم آزادی کے موقع پر اور قائد اعظم کے یوم کے موقع پر جو ان کے مزار پہ لوگوں نے جا کے خرافات کی، ان کے مزار کی دیواروں تک پہ چڑھے اور اس کی چھت پہ بھی چڑھے اور وہاں پہ باجے وغیرہ بجائے، تو اس طرح کسی کی قبر پر جا کر اس طرح خرافات کرنے والے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ حقیقت ہے، کہانی نہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے غالباً، زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مزار قائد پر بدکاری ہوتی رہی مدت تک، اخباروں میں آیا، کالم لکھے گئے، ٹیلی ویژن پہ نیوز آئی، کون کرواتا رہا؟ وہاں پر باقاعدہ بدکاری ہوتی رہی ڈیلی، روزانہ۔ اس پر تو کسی نے ایکشن نہیں لیا، کوئی کسی کے بارے میں جناب گرفتاری ہوگی یا ان کو سزا ہوئی کچھ خبر نہیں۔ صرف اتنی خبر آئی، اس کے بعد چونکہ معلوم ہو گیا تو وہ سلسلہ ان کو روکنا پڑا، حالانکہ وہاں پر ہماری افواج کے نمائندے بھی تعینات ہوتے ہیں، لیکن اندر کے کون لوگ تھے جو یہ کام کرتے رہے؟ یہ ہوا، میں غلط نہیں کہہ رہا، ثبوت ہیں۔ نعرے لگانا، چونکہ وہ مزار کسی ولی اللہ کا تو ہے نہیں جو اس کے لیے اس طرح کا، لیکن ان کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کیسا ماحول رکھیں۔ آپ نے اسے سیرگاہ بنا دیا، اس کے ارد گرد جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں تھوڑا سا گھاس وغیرہ لگا کر کہہ دیا گیا کہ یہ تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں بھی موجود تھا، وہاں پہ ٹی وی پہ بھی وہ دکھائی گئی تھی، لیکن وہاں پر باقاعدہ بدکاری کے لیے لوگ جاتے رہے، کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے۔ تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ دوسروں کو مجرم تب قرار دیں کہ آپ نے پاسداری کی ہو، پاسبانی کی ہو۔ ہم لوگ کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ ہم نے اس کو ایک سیرگاہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر درخت بھی ہیں، ان کے گوشوں میں لڑکی لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے کیوں نہیں اس کے لیے وہاں پر کوئی اچھا ماحول رکھا؟ وہاں آپ جس طرح ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جو ان کے نیشنل مونومنٹس ہوتے ہیں، قومی یادگاریں، کس طرح تحفظ کرتے ہیں۔ تو بانی پاکستان کے اس مقبرے کی کوئی نہ کوئی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، اور وہ ہو نہیں رہی ہے۔ ٹکٹ لگائی ہوئی ہے، یا وہ وہاں پر کھانے پینے والوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی جو سڑک جس کا نام شارع قائدین اخبار میں آیا تھا کہ جی یہ وی آئی پی روڈ ہوگی، اس کو بہت زیادہ صاف رکھا جائے گا، شاید کراچی کی چند گندی سڑکوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ روز وہاں پہ نالا ہوتا ہے، وہاں پر تجاوزات ہیں۔ تجاوزات کی بات آئی ہے تو دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے تجاوزات قائم کرنے دیں، بھتے لیے، برسوں تک ماہانہ پیسے کھائے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ آ کے تجاوزات اڑا دی وداؤٹ کوئی اس کا نوٹس بھی نہیں ہے، چیزیں سب کی توڑ پھوڑ۔ جو مجرم ہیں جب آپ کے ہاں پلتے رہیں گے، آپ کارکن کو، چھوٹے کلرک کو سزا دے دیں، اور جس نے آرڈر دیا اور جس کی نگرانی میں ہوتا رہا، ہمارے ہاں یہ برائیاں ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ جب وہ جھوٹ بولے، اب ایک شخص 22 سال تک جس چیز کے خلاف بولتا رہا، جس چیز کے خلاف بول کے ووٹ لیے، جب سے آیا ہے وہی کام خود بڑی ڈھٹائی سے کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ اب اس کو کہتے ہیں یو ٹرن لینا اچھی بات ہے، یو ٹرن اچھی طرف لو نا، یو ٹرن تو اسی برائی کی طرف لیا آپ نے۔ تو یہ ہمارے پاس ایسی جو چیزیں ہیں، بہت ہی شرمندگی۔ اب یہ جو ریلوے کے حوالے سے کتنا عرصہ لاپرواہی، ان پہ آبادیاں ہو گئیں، کیا کچھ ہو گیا۔ اب چونکہ عدالت نے آرڈر دیا ہے، آپ بے بس ہیں، آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، اس میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی داستانیں سن رہا ہوں، اللہ کی پناہ۔ تو ہم جب اپنے خود ہی، پھر احسان مانے نا، ایک طرف تو کہتے ہیں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان،
تو کیا احسان ان کا مان رہے ہیں؟ ہم ان کے مزار کو بھی نہیں پاکیزہ رکھ پا رہے یا صاف ستھرا رکھ پا رہے یا اس کی وہ نہیں کر پا رہے. تو جو لوگ ڈھول باجے وہاں بجاتے ہیں، ڈھول باجے تو حکومت کے نزدیک مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نعرے لگانا بھی مسئلہ نہیں. میں نے بتایا نا وہاں حرام کاری ہوتی رہی. ہم سب کو سوچنا ہوگا. یہ ہمارے ایک کہتے ہیں نا کچھ المیے ہیں ملی، ایک ہوتے ہیں انفرادی. اور وہ جو علامہ اقبال نے بات کی ہے نا وہ اپنی طرف سے نہیں کی، انہوں نے ترجمانی کی ہے کہ افراد سے اغماض ہو سکتا ہے، ملت کے گناہ معاف نہیں ہوتے. یعنی چند افراد کی بات ہوگی تو انفرادی طور پر انڈیویجولی شاید اس کے گناہ تو ہو جائیں، لیکن جب ملت پوری گناہ گار ہو جاتی ہے تو پھر معاف نہیں، پھر تباہی آتی ہے. اور ہم اسی کا سامنا کر رہے ہیں. یہ جو شطرنج ہے نا کھیل 64 خانے، چیس جس کو کہتے ہیں، چال بگڑ جائے تو بساط الٹی جاتی ہے. بساط کا مطلب آپ وہ پوری الٹ کے نئی چال چلنی ہے. تو یہ بساط الٹنا، تو بساط الٹنے کا کیا مطلب کچھ سمجھیں ہیں آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بساط الٹ دی جائے. کتنی بستیاں پہلے دھسا دی گئی اور آج ہم پھر وہی کچھ کر رہے ہیں. نہ فرعون کی لاش سے ہم نے کچھ سیکھا، نہ پہلے لوگوں کے انجام سے کچھ سیکھا. مجھے اور آپ کو ہر مرحلے پہ، صرف یہ قائد کے مقبرے کے بارے میں نہیں، اس پورے ملک، یہ بھی قائد نے ملک بھی تو بنایا نا. ہمارے ہاں کیا تقسیم ہے، کیا حالات ہیں. دیکھیے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے لاشوں کے ساتھ. کتنی سردی ہے، اس سردی میں خون جم جائے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں لاشوں کے ساتھ. کیوں؟ کہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے تحفظ نہیں مل رہا تو وہ احتجاج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 20 سال سے ہم سے وعدے ہو رہے ہیں پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کو صرف اقتدار بچانا ہے. جی میں اتنے وزیر نہیں رکھوں گا، میں پروٹوکول نہیں لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا. 300 کنال کا تو اپنا مکان ہے، 12 لاکھ دے کے ریگولرائز کرا لیا ہے انہوں نے. دوسروں کے وہ نہیں، ان کے لیے سب. تو یہ جہاں پر اس طرح کا ماحول ہوگا، عدل و انصاف جہاں نہیں ہوگا، جہاں سچ کا دور دورہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر امن اور برکت کی باتیں وہاں پر نہیں سوچی جائیں گی. مجھے اور آپ کو سب کو بدلنا ہوگا. ہم لوگ سب جھوٹ کے، غلط کے عادی ہو گئے. اب نہیں دیکھتے حلال ہے حرام ہے، بس آئے. تو پھر جب یہ حال ہوگا نتیجہ کیا ہوگا آپ کے سامنے. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ ایسی قبر پہ ایسی خرافات کرنے والے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا اور اس پر کیا حد نافذ؟ دیکھیں جی، قبر کے اوپر کر رہے ہیں یا قبر کے ارد گرد. یہ چونکہ بات مقبرے کے حوالے سے آئی تھی نا، اس کی عمارت. لیکن کسی کی قبر پہ پاؤں رکھنا، ہمیں تعلیم دی گئی، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، قبر پہ پاؤں رکھنا بہتر ہے کہ آگ میں رکھ دے، قبر پر نہ رکھے. ہمیں یہ تعلیم. میں شب برات کے موقع پر چونکہ لوگ خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں، میں یہ بھی منع کرتا ہوں قبر پہ آگ نہ جلائیں، خواہ وہ اگربتی کی شکل میں ہو، چراغ کی شکل میں ہو، موم بتی کی شکل میں ہو. قبر کے اوپر نہیں، سائیڈوں پہ کہیں رکھیں. اور پھر وہاں جانے والے قبروں کو روندیں نہیں، کیونکہ روندنے سے جو گناہ ہوتا ہے. نہیں جی میرے والد کی قبر چونکہ وہ اندر جا کے ہے تو میں 50 قبریں روند کے جا رہا ہوں، تو میں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، اپنے آپ کو بہت نقصان دے رہا ہوں. تو قبر کی بے حرمتی کی اجازت نہیں. میری اس پر پوری کتاب ہے، قبر کے احکام اور آداب، وہ پڑھ لیں. اگلا سوال مہنور شاہد صاحبہ کا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور جائیداد، محبت اور دیگر معاملات میں عدل نہیں کرتے اولاد کے ساتھ، ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی وہ جواب دے ہیں اس بارے میں. محبت کا جہاں تک سوال ہے اس میں عدل نہیں ہو سکتا، لیکن بچوں کی صحیح تربیت، میں نے کتنی مرتبہ یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر 6-7 ہیں. یعنی اولاد پر ماں باپ کے حقوق صرف 6 یا 7 ہیں، لیکن ماں باپ پر اولاد کے حقوق 80 سے زیادہ ہیں، more than 80. اور اردو انگلش میں وہ یعنی اپنے پیج پہ میں نے وہ چڑھائے بھی ہوئے ہیں. میں نے ٹی وی پر 2 مرتبہ
یہ پورا پروگرام کیا جو ہو سکتا ہے اسی آپ کے پیج پہ موجود ہوگا۔ ایک مرتبہ جیو تیز میں وہ ہوا تھا اور دوسری مرتبہ بول ٹی وی پہ وہ پروگرام میرے چڑھے ہوئے ہیں، میں نے وہ 80 حقوق سنائے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ ذمہ دار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی نگرانی میں جتنے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو باپ سے پوچھا جائے گا ماں سے کیا تربیت کی تھی، کیا سکھایا تھا۔ تو ماں باپ اگر عدل نہیں کر رہے ہیں تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے۔ ماں باپ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ان کو معاف ہے کہ وہ عدل نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو عدل کرنا ہے، ان کو صحیح تربیت کرنی ہے، ان کو دین سکھانا ہے اولاد کو، یہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہ ایک بچے پر مہربان، اس کو 100 خون معاف اور دوسرے کو معمولی سی بھی چیز برداشت نہیں ہے، تو وہ ذمہ دار ہیں اس کے، وہ اس کا جواب دیں گے، اس پر ان سے باقاعدہ سوال ہوگا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا، میرے بیٹا میرے خرچ نہیں دے رہا، یہ نہیں کر رہا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا کیونکہ دونوں کی بات سنی جائے گی۔ اس بیٹے نے بتایا یہ بتائیے کہ باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ تو اس میں سے اس وقت 3 باتیں ہوئیں کہ اچھی عورت سے شادی کرے، بچے کا نام اچھا رکھے اور بچے کو صحیح تعلیم و تربیت اچھی دے۔ تو اس نے کہا میرے باپ سے پوچھیں کہ اس نے میرا نام کیا رکھا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نے میری ماں کس کو بنایا ہے، وہ کس ٹائپ کی عورت ہے، اور یہ بتائیں کہ اس نے مجھے کیا سکھایا ہے۔ تو وہ تینوں چیزوں میں باپ کی غلطی نکلی، حضرت عمر نے باپ کو سزا دی۔ تو یہ چیزیں اگر ماں باپ خیال نہیں کریں گے تو وہ ذمہ دار ہے، اور باقاعدہ باقی سزا کتنی ہے اور کیسی ہے میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں حدیثوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے اور ان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اگلا سوال رضا فاطمہ صاحبہ کا ہے کہ قرآن پاک کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ کچھ جگہ 6350 اور کچھ جگہ 6666 لکھی ہوتی ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ ان محترمہ نے شاید میرے پروگرام نہیں سنے، رمضان میں نے اس پر بات کی تھی اور ہمیشہ کرتا ہوں۔ کچھ 6666 اور کچھ اس سے تھوڑی سی کم بتاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ قرآن کے الفاظ میں مسئلہ نہیں ہے، وقف جس کو آیت کہتے ہیں نا، نشانی ہوتی ہے کہ یہاں آیت پوری ہو گئی۔ بعض لوگوں نے بعض جگہ وقف نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں یہاں وقف نہیں ہے، یہاں وقف ہے، اس کی وجہ سے آیتوں کی گنتی میں فرق آیا۔ اب 540 رکوع تھے، اب 557 بتائے جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ بھی رکوع کے نشان لگ گئے ہیں۔ تو یہ صرف آیت کا وقف کس جگہ ہے اس میں اختلاف ہے، قرآن کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، ایک زیر زبر کو نہیں بدل سکتا۔ تو 7 منزلیں 114 اس کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ اسی طرح آیتوں کے گننے میں جو فرق ہے وہ صرف وقف کی وجہ سے کہ کسی نے کہا یہاں وقف ہے، کسی نے کہا یہاں وقف نہیں، وقف آگے جا کے ہے، تو اس وجہ سے یہ گنتی کا فرق آپ کو لگتا ہے، ورنہ الفاظ میں ایک لفظ بھی کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اگلا سوال ایبٹ آباد سے محمد نصیر احمد صاحب کا ہے۔ میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہوں اور سب ولیوں سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتا ہوں۔ ایک بات مجھے سمجھا دیجئے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جس میں ان کے حوالے سے چشتی رسول اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ اگر یہ واقعہ سچ ہے تب بھی، اور اگر جھوٹ ہے تب بھی مجھ نالائق کو بتا دیجئے، کیونکہ اکثر لوگ ہمارے خلاف اس واقعے کو اچھالتے ہیں بہت زیادہ۔ جو اچھالتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی کتابوں میں، میری کتاب حقائق پڑھیں گے نا، اس میں نے ان کا حوالہ دیا ہے، خود اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ تو اگر وہ غلط ہوتا تو تھانوی صاحب نیچے اس کے لیے کہہ دیتے کہ جی یہ انہوں نے کفر کیا یا کیا کیا۔
پہلی بات، آپ نے ایک لفظ کہا کہ آپ ولیوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. یہ بے حد کا لفظ نہ کہا کیجئے کسی بھی معاملے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے. بے حد اللہ ہی کی ذات، ہم باقی سب کی کوئی نہ کوئی حد ہے، باقی جہاں ہمیں حد معلوم نہیں وہاں کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کی وفات پہ کہا مجھے بے حد افسوس ہوا، تو بے حد جانتے ہیں افسوس کتنا ہوتا ہے؟ آپ کہیں بہت افسوس ہوا. تو بے حد کا لفظ ہر جگہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے کچھ قاعدے ہیں، ضابطے ہیں. ہمیں عادت ہو گئی ہے بے حد کہنے کی. کچھ لفظ ہیں ہماری عادت ہو گئی ہے، جس طرح یہ کہ ہماری بدقسمتی، تو مسلمان ہے تو بدقسمت کہاں؟ یہ تو اچھی قسمت ہے کہ مسلمان ہے. آپ شامت اعمال کہیں، آپ محرومی کہیں، میری محرومی یا ہماری محرومی، ہماری شامت اعمال. لیکن آپ بدقسمتی، بد نصیبی کہہ دیتے ہیں. تو ایمان ملا ہوا ہے تو بد نصیب تو نہیں، تو آپ تو بہت اچھے نصیب والے ہیں. اسی طرح ہمیں عادت ہوتی ہے موسم، ویدر، بیڈ ویدر، خراب موسم، تو اسی بارش کے لیے پھر آپ دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی کو آپ بیڈ ویدر کہنے لگ گئے. آپ کہیں موسم بدل گیا، برسات کا موسم ہو گیا، لیکن آپ کو خراب کہنے کی عادت ہو گئی. تو یہ غلط لفظ ہمارے اندر رائج ہوئے ہیں. تو بے حد کے حوالے سے ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایک ولی کب بنتا ہے، ولایت کا اہل یا اس مرتبے پہ کب فائز ہوتا ہے؟ جب وہ شریعت و سنت کی کمال درجے پابندی کرتا ہو. ہم تو عام درجے ہیں نا، عام عوام. اولیاء کو تو اور زیادہ، کیونکہ عوام کے تقوی سے خواص کا تقوی بلند ہے. تو جو ولی اللہ ہے، اور خاص طور پر سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں اب انہوں نے کس کیفیت میں کس سے کیا سوال کیا، کیا اس کی کیفیت، اس کا امتحان مقصود تھا. تو مراد وہ نہیں ہے. اگر حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں تو شرک لازم نہیں آتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے رسول کا لفظ حدیث میں موجود ہے، بھیجا ہوا، لیکن اس کے معنی کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. یہ نہرو صاحب جب چلے گئے تھے نا کہیں عرب میں، تو ان کو رسول السلام، امن کا سفیر کہنے کی بجائے رسول السلام عربی میں کہہ دیا گیا تھا. اب رسول السلام کا لفظ ایک غیر مسلم کے ساتھ بولا گیا تھا. تو آپ ذرا سمجھیں اس کو. اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں گے تو ہوگا. اس وقت اگر یہ بات روایت کے مطابق درست ہے تو پھر حضرت خواجہ صاحب نے اس کا امتحان لیا تھا، یا اس کی کیفیت، چونکہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، تو اس کیفیت پر جب تک آپ نہیں ہیں تو آپ صرف لفظوں کو دیکھ کر، صرف لفظ کب بھی، جب کہ لفظ صریح ہوں، اگر انہوں نے اس کو عقیدے کے طور پر پڑھوایا یا اس طرح کی چیز ثابت ہو، تب تو ہم آگے سے بات کریں. میں نے آپ کو بتایا نا تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ اس طرح کہنے سے، ان کا ایک صادق نام تھا شاید، پتہ نہیں کیا، مجھے اگر صحیح روایت یاد ہو، میری کتاب حقائق میں موجود ہے، کہ وہ آئے، اس کے پاس دو آدمی، ایک سے انہوں نے کہا میں اس طرح پڑھوایا، ایک نے پڑھ لیا، دوسرے نے نہیں پڑھا ہے، اس کو مرید کر لیا، اس کو نہیں. تو وہ کیا بات تھی؟ ہم اس کو اگر نہیں سمجھے تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا مقصد کہ چشتی رسول اللہ، انہوں نے اپنا نام تو نہیں لیا، اب چشتی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں. اب وہاں کیا مراد تھی، اس کا کیا امتحان تھا، تو اس کو وہیں تک رکھا جائے گا. اگر ان کی کہیں اس بات سے ثابت ہو کہ وہ اپنا کلمہ پڑھواتے تھے یا اس طرح پڑھتے تھے یا لوگوں کو کہتے تھے، تب کی بات. ایک شخص کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا آ رہا ہے، اس کا امتحان مقصود ہے، یا اس کی وہ کیفیت، تو آپ اس پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو جہاں لفظ صریح ہے اور وہ اس کے قرائن بھی سب کچھ یہی بتاتے، ہم اس کی کوئی فاسد تعویل نہیں کرتے. لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر ان پر کوئی حکم اس لیے نہیں لگ رہا کہ اول تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسا ہوا، کیا وہ کتاب واقعی مستند ہے، وہ روایت مستند ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو وہ کیا بات تھی، اس مقام کو سمجھ کر پھر بات کی جائے گی. یہ مختصر وضاحت ہے، اس پر علماء نے بہت جواب دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال سیدہ جویریہ زیدی صاحبہ کا ہے کہ
جب یہ بات یقینی ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر اس نے دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ اور آخرت کا تصور کیوں دیا؟ ہمیشہ ہمیں یہاں ہی کیوں نہیں رہنے دیا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ آپ اللہ کے بارے میں کیا مانتی ہیں؟ قرآن میں ہے یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جب اس کے لیے ہم نے مانا کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور یہ بھی کہ وہ جو چاہے کرے، تو پھر ہم یہ وجوہات تلاش کیوں کریں، ہم کیوں پوچھیں؟ پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے بندہ جو آیا حضرت آدم، آج تک وہ زندہ کیوں، مر کیوں جاتے ہیں لوگ؟ کوئی چھوٹی عمر میں، کوئی بڑی عمر میں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ سارے کائنات کے نظام پر اسی طرح کے ہزاروں سوال آپ کی عقل کرے گی، اور عقل عیار ہے، یہ آپ کو صبح کچھ کہے گی، دوپہر کچھ کہے گی، شام۔ جو اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہم سے سوال فرمائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ تو میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہی مانوں کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میری سمجھ اس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیا راز ہیں، کیا مشیت ہے، کیا رضا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں جانتا، جان سکتا بھی نہیں۔ تو ذہن میں رہے یہ سوال آپ کی خام عقل، یعنی عقل کے کچے ہونے کی بات ہے، ورنہ میں آپ کو اس طرح کے 100 سوال اور دیتا ہوں، پھر آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ تو یہ آپ کی عقل الجھاتی ہے آپ کو۔ ایمان کامل ہوگا تو یہ سوال خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محمد شہباز صاحب کا سوال اگلا کہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی جو کہ ایک بھائی نے بہت پہلے اس زمین کو وقف کیا تھا، لیکن ابھی گورنمنٹ وہاں سڑک بنا رہی ہے اور اس مسجد کے بدلے، اور اس مسجد کا کچھ حصہ شہید کر دیا ہے اور اس حصے کے بدلے کچھ قیمت بھی دے دی ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ زمین گورنمنٹ کی ہے اور اب وہ اس جگہ سڑک بنائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بچی ہوئی مسجد کی جو جگہ ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی؟ اور کیا اور جو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملے ہیں، کیا اس سے دوسری مسجد تعمیر کر سکتے ہیں؟ وہ شخص جس نے مسجد تعمیر کی تھی، زمین خرید کر کی تھی؟ جی، زمین خرید کر سوال بہت طویل تھا، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے ڈاکومنٹس کی صورت میں۔ اس نے خریدی تھی یا ویسے زمین تھی اور اس نے مسجد بنا دی؟ غصب کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں ہو سکتی۔ جگہ خالی تھی، ایک شخص نے تعمیر کر دی، اس کا حکم اور ہوگا۔ اس کی زر خرید تھی، خود خرید کر اس نے وقف کی تھی، اور گورنمنٹ نے ہی جو اس کے طریقہ کار ہوگا رجسٹریشن کا وہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسے ہی بنائی ہوئی تھی تو چونکہ سرکار پوری زمین کی مالک ہے، پوری دنیا میں اپنے ملک کی جو جتنا اس کا ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں کچھ سوال جاننے ہوں گے اس کے بعد۔ لیکن میں ایک مختصر جواب یہ دوں گا، غصب کی ہوئی زمین پر نہیں بن سکتے، اور کسی کی زمین ہو اس پر اگر کسی نے بنا دی ہو تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ کسی کی زمین ہے، آپ نے قبضہ کر لیا، یا یہ کہ اس نے صرف مصلی بنایا تھا نماز کے لیے، آپ نے مسجد قائم کر کے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن وہ زمین جو ہے کسی نے وقف کی مسجد کے لیے، زر خرید تھی، اس میں اب کوئی مجبوری ہوئی گورنمنٹ کی، اور وہ مجبوری بھی اس کو سمجھنا ہوگا، تو وہ اتنی ہی زمین کی توسیع کر دیں اس میں مسجد میں، تو اس صورت میں۔ لیکن وہ زمین اگر کسی نے خرید کے وقف کی ہوئی ہے اس میں نماز ہوگی، وہ جتنی بھی باقی ہے اس میں بھی ہوگی، کیونکہ مسجد ہمیشہ کے لیے مسجد ہوتی ہے، اس کو خریدا بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ چرچ فار سیل کے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں اس طرح کا کام نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر۔ مگر کس نے بنایا؟ خود زمین خرید کے بنایا، وقف کی اس نے،
یا کسی نے ایسے ہی خالی زمین دے کے کر لیا، تو چونکہ یہ سوال باقی ہے اس کی حقیقت جانے، میں نے دوسرا مختصر جواب دے دیا۔ اگلا سوال شائستہ کوثر صاحبہ کا ہے، عورت کا قبرستان جانا کیا درست ہے، اور اگر جائیں تو کیسے جانا چاہیے، اور والدین کی مغفرت کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ میرے خیال یہ پہلی بار سوال نہیں ہے، کئی مرتبہ آیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے محرم کے ساتھ، پردے میں، اور وہاں جا کر کوئی غیر شرعی کام نہ کرے۔ جا سکتی ہے محرم کے ساتھ پردے میں، اور وہاں جا کر کوئی غیر شرعی کام نہیں کرے، لیکن جس طرح مرد حضرات روز دوسرے جاتے ہیں اس طرح نہیں۔ سمجھ آئی؟ ذرا دھیان سے، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہے، سال میں ایک مرتبہ چلی جائے محرم کے ساتھ پردے میں، اور وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہ کرے جو غیر شرعی ہو۔ اور ایصال ثواب آپ روز کریں، صبح دوپہر شام 24 گھنٹے جتنی بار چاہیں کریں، تو والدین کی مغفرت کے لیے یا ایمان والوں کی مغفرت، رشتہ داروں کی جو ایمان والے ہیں، ایصال ثواب، قرآن پڑھیں، نیکی کریں، نوافل پڑھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے دیں، کسی کا علاج کرائیں، کسی کی شادی، جو بھی نیک کام ثواب کی نیت سے کریں جو صحیح ہو تو اس کا ثواب ان کو۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پانی کا کنواں لگوا دیا، کوئی اور نیکی کر دی، ثواب العبادات۔ میرے والد صاحب کا جو کتابچہ ہے اردو انگلش دونوں میں موجود ہے، اس میں تفصیل پڑھ لیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ۔ باقی یہ ایصال ثواب کے لیے بتا دیا اور قبرستان میں جانے کے لیے بھی بتا دیا۔ اگلا سوال غلام فاطمہ صاحبہ کا ہے کہ ایک بار استخارہ کرنے کے بعد جو جواب آتا ہے اس کے بعد پھر سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے، اور کیا اس چیز کو پا لینے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ استخارہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور رہنمائی چاہنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ رات کو سوتے وقت 2 رکعت پڑھیں، دعا پڑھیں اور سو جائیں بغیر کلام کیے، یعنی اس دعا پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں، سو جائیں۔ خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا، 7 راتیں مسلسل کرنا ہوتا ہے، پہلا خواب ہی جواب ہے، تو وہ آپ کر لیں۔ یہ ہے صحیح استخارہ۔ اس کے سوا جتنے استخارے کے نام پر عمل ہیں وہ سب اندازہ ہیں۔ بہت سے استخارے تسبیح پکڑ لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں، یہ سب اندازے ہیں۔ اصل استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کروانا چاہیے۔ آپ کو کرنا ہے، شادی کے لیے کرنا ہے، آپ کو سفر کے لیے کرنا ہے، آپ کو تجارت کے لیے کرنا ہے، ہر کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ اب کیا کوئی استخارہ کرے گا کہ میں حج کو جاؤں یا نہ جاؤں؟ کوئی استخارہ کرے گا کہ میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو آپ کو زمین لینی ہے کوئی، یا شادی کرنی ہے، یا تجارت سفر کرنا ہے، تو آپ ان کے لیے استخارہ کریں، مگر خود کریں، خود کریں، خود کریں۔ باقی جس سے آپ استخارہ کروا رہے ہیں وہ اندازہ ہے، اس پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ جو قدرت کی طرف سے آپ کو اشارہ ملے گا وہ صحیح استخارہ۔ استخارہ ہونے کے بعد اگر اس میں نہ آئی ہے تو اب اس کے خلاف نہ کیجیے۔ ہاں، آپ ایک مدت گزار کے دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں، وہی والا۔ مثلاً آپ نے 1 ماہ کی مدت گزار دی، دوبارہ کر لیں آپ، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ باقی استخارے آپ اگر ماننا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اندازے ہیں، وہ یقینی بات نہیں ہے۔ ایک شخص کا کام ہے مجھ سے استخارہ کروا لو، وہ 16,000 استخارے کر رہا ہے، تو وہ کیا 16,000 کے لیے خواب دیکھا ہے اس نے؟ وہ اندازہ ہے۔ جو طریقہ ہے وہ ایک اندازہ ہے، وہ طے شدہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ طریقے ہیں، آپ ان پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں۔ اصل استخارہ وہی جو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ میں باقی کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یقین، کیونکہ خواب اللہ ہی دکھائے گا، باقی جو ہے وہ اندازے ہیں، اگر آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں ضرور کیجیے۔ اگلا سوال لاہور سے
حماد صاحب کا ہے۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا پیری مریدی شرک ہے، اور مرید کا اپنے پیر کے خلاف کوئی بات نہ سننا، اس عادت کو اکثر لوگ شخصیت پرستی کہتے ہیں، اور کیا شخصیت پرستی پیری مریدی میں جائز ہوگی؟ سوال ایسے کرتے ہیں پھر مجھے بولنا پڑتا ہے بھائی پیری مریدی کاروبار نہیں ہے کہ میں نے ایک کمپنی کھول دی اور اس میں پھر خلفاء فرنچائز کر دیے اور جناب برانچیں بنا دیں، یہ کاروبار نہیں ہے۔ پیر پکڑنے کا مطلب، کیونکہ قرآن میں ہے، شیطان نے کہا میں سب لوگوں کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ہم ان مخلص بندوں کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت جگہ نہیں معلوم کہاں کہاں شیطان بہکا رہا ہے، تو وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ مرشد کہتے ہی راہ دکھانے والے کو ہیں، تو ہم اس لیے کہ ہم منزل پہ جانا ہے، مجھے رستہ نہیں معلوم، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اب الا ماشاء اللہ، یہ الا ماشاء اللہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب سب ایک جیسے نہیں ہیں، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے بچے ہوئے۔ اکثر جو ہیں وہ کاروباری ہو گئے، یہ کوئی تجارتی سلسلے ہو گئے، کچھ دوسرے دکھاوے ہو گئے۔ جو سچے پیر ہیں وہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں شریعت و سنت کا پابند بناتے ہیں، اور شیطانی جو چالیں ہیں ان سے، جس طرح کہتے ہیں نا چور سے بچنے کے لیے ہتھیار چاہیے، اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے صحیح علم چاہیے، صحیح رہنمائی چاہیے، صحیح مرشد چاہیے۔ تو جو سچا مرشد ہوگا، ولی اللہ کہیں، اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست، اللہ کا مددگار، جو سچا ہوگا اس کے خلاف سوچنے پہ پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ رب کا پیارا ہے۔ تو میں رب کے پیارے کے خلاف سوچوں گا تو رب کی طرف سے پکڑ، میرے یار کو کوئی برا کہے میں پکڑتا ہوں، اللہ کے یار کو برا کہے اللہ نہیں پکڑے گا کیا؟ تو جو سچا مرشد ہو، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ کہ ہم مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، اہل بیت میں اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ ایمان دوستی ہے۔ ایمان کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم سے گستاخی، بے ادبی نہ ہو۔ لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے معصوم صرف انبیاء ہیں، ہم شریعت و سنت کی پابندی کی بات کریں گے۔ اگر کوئی شریعت و سنت میں اگر کسی کا مسئلہ غلط ہے تو وہ مرشد ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایمان اور تقوی دو نشانیاں ہیں، اس کے خلاف ہے کچھ چولے آج کل جیسے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا کوئی رکھا ہوا، نہ، بنیاد ایمان اور تقوی ہے، اور یہ کاروبار نہیں ہے۔ تو جو سچا مرشد ہو اس کے خلاف بولنا، سوچنا، اس پہ پکڑ ہوتی ہے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لحوم الاولیاء مسمومۃ، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط، ادب کرنا ہے۔ تو اگر کمال ادب کو لوگ شخصیت پرستی کہتے ہیں تو یہ شاید بہت سے لوگ تو اس کو ضعیف الاعتقادی بھی کہتے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہو، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہو، ضعیف الاعتقاد۔ تو یہ باتیں ضعیف الاعتقاد لوگ کرتے ہیں، یہ ضعیف اعتقادی ضعف یعنی ایمان کا، عقیدے کا کمزور ہونا نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانا تو عقیدے کا مضبوط ہونا ہے۔ تو لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہے، ایک مزاج بن گیا جی یہ اللہ والوں کے ملنے والے ہیں، جی ضعیف الاعتقاد ہے، مزاروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو جو ایسی بات کرتے ہیں نا وہ جانتے نہیں ہیں، جب جان جائیں گے نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہی کی وجہ سے تو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، شیطان سے بچتے ہیں۔ تو جو سچا مرشد ہو اس کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا ہر مرید کا اپنے پیر صاحب کے عرس پر جانا لازمی ہوتا ہے؟ جی، پیر سے رابطہ ظاہری طور پر بھی رکھنا چاہیے، اعتقادی تو ہے ہی ہے، روحانی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس گنجائش ہے تو ضرور جائے۔ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جائے گا، ان کے دوسرے تو جن سے ایمانی جوڑا ہے تو جانا چاہیے۔
اگر کوئی عذر نہ ہو. لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے قرض مانگتا پھرے، کسی سے کہے کہ جی میں نے جانا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور جائے. جانا اس کے لیے بہت مبارک ہے اور اس میں اس کے لیے بہت برکتیں ہیں، نسبت کی تجدید بھی ہے. اگلا سوال وقار احمد صاحب کا ہے. ایک خاتون کے شوہر کافی عرصے سے لاپتہ ہیں، تو اب وہ عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟ اس دور میں لاپتہ ہونا آسان نہیں ہے. اس حوالے سے کئی مرتبہ بات ہوئی. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے اس پر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. مفقود الخبر، جس کی خبر نہ ملے. پہلے دور میں تو تھا، نہ اخبار تھے، نہ ٹیلی فون تھا، بجلی نہیں تھی. آج کل تو آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور دنیا بھر کی معلومات ہیں. پھر وہ شوہر، اس کے کوئی رشتہ دار، کوئی ملنے جلنے والے کچھ تو ہوں گے. اور واقعی اگر مفقود الخبر ہے، یقینی طور پر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے شہر میں جائیں کسی سچے عالم دین کے پاس. وہ آپ کو اس بارے میں بتا دے گا. 4 سال کی مدت شاید رکھی ہے امام مالک کے فتوے کے مطابق. تو وہ آپ کو پہلے کنفرم کرے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو بتا دے گا کہ آپ نکاح کر سکتی ہیں کسی اور سے. لیکن یہ سب باتیں پہلے ثابت ہوں. آج کل مفروضہ نہیں ہے، یہ ہمیں پورا یقین کرنا ہوگا، اچھی طرح معلوم کرنا ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا کوئی بھی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں، تو بہت دشواری. لیکن آپ نے پوری کوشش کی پتہ کرنے کی. آپ نے ویسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے کسی کا کنیکشن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بھی لاپتہ کہہ دیا. تو پہلے تسلی کر لیں، اس کے بعد پھر جائیے گا کسی مفتی کے پاس جو صحیح مفتی ہو، وہ آپ کو بتا دے گا. اگلا سوال مزمل نیاز صاحب کا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو کیا وہ ہمیں جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، سلام کا جواب آتا ہے، درود پر ثواب ملتا ہے. سلام کا جواب آتا ہے، درود پر ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں. تو ہم تو ان کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک کی رضا کے لیے کریں. ہم لوگ ثواب کے ہی لالچ میں رہ جاتے ہیں. ان کی رضا کے لیے کریں تو ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ جواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے. انہوں نے مسند فردوس کی ایک حدیث بھیجی ہے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہیں. اس کی وضاحت فرما دیجیے. اصل میں سمجھنا چاہیے، زبان جو ہے نا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو لکھا ہے. یہ احیاء العلوم وہ کتاب تھی جو پہلے سب پڑھتے تھے، زندگی سمجھ آ جاتی تھی. اب بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک پورا چیپٹر، باب لکھا ہے آفات زبان کے بارے میں. انسان کی زبان جو ہے وہ 32 دانتوں میں بول کے بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے. تو جو یہ زبان ہڈی نہیں ہوتی نا، میں نے کہا نا اس میں، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. دل ہے، اس میں بھی ہڈی نہیں ہے، زبان میں بھی ہڈی نہیں، شرمگاہ میں بھی ہڈی نہیں. اور جو ان کی حفاظت کر لے، حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے. تو یہ اس سے مراد ہے کہ ایسا کلام جس کو ہم لغو، فضول، آپ کے ہاں تو شاید اردو نئی بن گئی نا، بے فضول کہتے ہیں لوگ، حالانکہ فضول بے عزتی خراب کرنا تو یہ نئی اردو آ گئی ہے. تو یعنی بلا ضرورت کلام نہ کیا جائے. اور یہ پتہ ہو کہ انسان پر کتنی آفتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں، تو جتنی احتیاط زبان کی کرے، کوئی کسی اور چیز کی نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ غلط استعمال ہی زبان کا ہوتا ہے.
اور اکثر جھگڑے لڑائیاں بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ جتنی اچھا خاص طور پر بات آئی ہے مسجدوں کے حوالے سے. میں نے کعبۃ اللہ میں نے روضہ رسول پہ بھی لوگوں کو یہ ٹیلی فون کا غلط استعمال، اچھا گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو نے یہ چیز کہاں سے لی، مجھے ابھی نکل کے لے کے چلنا. وہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اور ہم پرواہ نہیں کر رہے. اپنے شہر کی مسجد تو کیا کعبۃ اللہ میں نہیں کر رہے، روضہ رسول مسجد نبوی پہ نہیں کر رہے، حرمین شریفین میں نہیں کر رہے. تو بلا ضرورت بولنا، یہ جو جتنی احادیث ہیں یہ یہی واضح کرتی ہیں کہ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر. اور وہ جو ترغیب ترہیب میں حدیث ہے حافظ اللسان، کہ جنت مشتاق ہے ان لوگوں کی جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. تو بلا ضرورت یا نامناسب کلام یہ مراد ہے. اچھی بات کرنا، دین کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، پیاری بات کرنا بہت اچھی بات ہے. اب میں محض گنگنائے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے کیوں بھائی، اگر کوئی اچھا شعر ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے تو ٹھیک ہے، غلط چیز ہے وہ چڑھی ہوئی تو زبان ہے، لیکن بھگتا ہوں پورا جسم کے لیے عذاب کا انتظام کر رہا ہوں. تو احتیاط. ان احادیث میں جو کہا گیا نا خاموشی، اور خاموشی میں عافیت، کہ آپ بہت سی جگہوں پہ ایسے جوش میں آ کے بول جاتے ہیں بعد میں، یعنی کہ ایک انسان مشکل میں آیا، میری یہ مشکل چلی جائے تو میں یوں کروں گا، اس وقت چونکہ مشکل ہے راضی ہے، بعد میں مشکل میں وہ پورا نہیں کر پا رہا. تو احتیاط، یعنی زبان کا حفاظت کے ساتھ صحیح استعمال، یہ ان احادیث میں یہ مراد ہے. ان کا دوسرا سوال کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں بے جا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ تفریح وغیرہ کے لیے جانا، اور میں نے کسی سے سنا ہے کہ یہ عمل جنت سے وہ جہنم سے مشابہت رکھتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی، ایک ہوتا ہے آپ اگر کہے ہیں سیر کے لیے تو سیرو فی الارض قرآن میں ہے، لیکن مقصد آپ کا ایک ہوتا ہے تفریح کے، جی جائز تفریح ہے، آپ آئے ہیں، اللہ نیت کر لیں وہاں پر کہ جی میں جا رہا ہوں لوگوں سے، مسلمانوں سے مل کے محبت بڑھاؤں گا یا نیکی کروں گا یا تجارت کے لیے یا جو بھی. اور ایک مقصد ہوتا ہے صرف غلط چیزیں دیکھنا. اگر آپ کا مقصد صرف وہ تفریح کی آڑ میں، مثلاً کسی آپ چلے گئے ہیں، میں ان جگہوں کے نام لوں تو مجھے عجیب لگتا ہے، جو فلانا ہوٹل دیکھیں گے، فلانی جناب وہ پب دیکھیں گے، فلانی چیز دیکھیں گے، غلط چیزیں جو ہو جاتی ہیں. ایک تو نہیں ہے بازار میں جائیں گے، وہاں پر ان کی غلط مجسمے لگے ہوئے ہیں، میوزیم غلط بنے ہوئے ہیں، ان میں جانا. تو اگر صرف اللہ کی زمین میں سیر کے لیے نکلے ہیں اور کوئی آپ کا مقصد برا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب آپ کی نیت، کیونکہ انسان کی نیت ہی بتائے گی نا اس کا عمل کس، اور نیت کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو صرف یہ معلوم ہوا کہ جی 2 ہفتے چھٹی ملی ہے سال کے بعد تو جا رہا ہوں والدین سے ملنے، اس شہر میں چلے گئے، کسی سیرگاہ میں چلے گئے، تو منع نہیں ہے. لیکن وہاں اگر غلط کام ہو رہے ہیں، غلط کھیل ہو رہے ہیں، مکسنگ ہو رہی ہے، بیچ پہ جا رہے ہیں جناب، یعنی عورتیں برہنہ ہوں گی دیکھیں گے معاذ اللہ، تو وہ ان چیزوں پر آتی ہے پکڑ، وہ غلط ہوگا، وہ فضول خرچی بھی ہوگی اور وہ سب. اور جن کو میلاد منانے پہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے نا، ان کو یہ سیر سپاٹے کے وقت کوئی یاد نہیں آتا. اس وقت جتنا مرضی خرچ ہو جائے، مہنگے ہوٹلوں میں رہیں، مہنگے کھانے کھائیں، مہنگی ٹکٹیں لیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. بہرحال تو غلط اگر ہوگا کچھ تو وہ غلط ہے، صحیح سیر و تفریح ہے، جائز ہے اور اچھی ہے، اس کو غلط نہیں کہیں گے. ان کا تیسرا سوال کہ کیا بازاری کھانا کھانے سے روحانیت کم ہو جاتی ہے؟ مشکوک کھانا ایسی جگہوں پہ خاص طور پہ جہاں پر پورا یقین نہ ہو، اور ایسے لوگوں سے لینا جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ صفائی ستھرائی کا یا دوسرا خیال نہیں رکھتے، یا جھوٹ بہت بولتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں. فرق پڑتا ہے. صاف ستھری چیزیں بازار کے کھانے سے اور دوسرے کھانے میں فرق ہوتا ہے.
اثر بھی ہوتا ہے ہر لقمے کا، ہر چیز کا جو ہماری زبان پہ وہ جا کر حلق سے نیچے اترتی ہے. تو صرف مشکوک کھانا یا غلط کھانا یا جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، وہی مشکوک میں آ گیا نا، شبہ ہوگا جس کے بارے میں. اور جہاں شہرت ہو ایسی، اس سے تو بہت بچنا چاہیے. اب یہ کہ قیمے کے نام پہ کس چیز کا قیمہ ہے، تو اجڑی کا قیمہ ڈال دیتے ہیں بغیر وہ کیے ہوئے، اور مشہور ہیں تو احتیاط. جو صاف ستھری چیز ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اگلا سوال مہانور عمار صاحبہ کا ہے. اکثر اوقات ہمیں اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے اور بہت ہی جلد ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی ہی نظر سے کیسے بچے، اور کیا ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی؟ کہنا چاہیے نا، ہم نے یہ لفظ چھوڑ دیے. اوہ جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تھینک یو. ماشاء اللہ کہو کہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. نظر لگانے والی بات، وہ آگے سے الحمدللہ کہہ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے ساری نظریں ہٹ جائیں گی. تو آدمی یا مرد عورت کوئی بھی ہے نا، ہمارے میں نے کہا نا کلمات کا بھی ہے، اور کچھ یعنی بنتے سورتے ہی اس لیے ہیں کہ جی اب وہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ خاتون گئی تھیں، انہوں نے کو بہت قیمتی ساڑی پہنی تھی، اتفاق سے کسی نے ذکر نہیں کیا تو وہ کھانسنے لگ گئیں. وہ کھانسی کا ذرا سا ہلکا سا دورہ، تو سب نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو شوہر نے کہا اتنی مہنگی ساڑی پہن کے آئی ہے، آپ لوگوں نے نوٹس ہی نہیں لیا، کھانسے گی نہیں تو اور کیا کرے گی. تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں نے تفریحاً آپ کو بات کہہ دی، تو لگ جاتی ہے نظر. تو لا حول آخری دونوں قل سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، اللہ خیر کرے. لیکن یہ کہ کوئی یہ نہ کہا جائے کہ ضروری ہے کہ نظر ہی لگی ہے، نقصان ہونا ہمارا کسی اور فعل بھی ہو سکتا ہے. نہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، میری اپنی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے جو میرے سامنے آئی ہے. اگلا سوال عمیر صاحب کا ہے. کون سے ایسے کام ہیں یا کلمات ہیں جن سے انسان واقعتاً مرتد اور کافر ہو جاتا ہے؟ یہ ایک تفصیل ہے، یہ ایک تفصیل ہے، ایک آدھا جملہ نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ، جس نے لکھا ہے نا کہ جی اس کا جسم مان کے اس کے اندر وہ چیزیں کہہ رہے ہیں اس طرح، یا اس میں تفصیل جائے گی نا قرآن کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور تقدیر کے حوالے سے. بہت سی چیزوں، کسی کا انکار، ختم نبوت کا انکار ہے، مسلمان کہلانے والا کرے گا مرتد ہو جائے گا. تو مسلمان ہو کر دین کی کسی قطعی ضروری بات کا انکار اس کو کافر مرتد بنا دے گا جب تک توبہ نہیں کرتا وہ. تو اور کوئی کافر ہے تو وہ اگر کر رہا ہے تو وہ اس کا مرتد کا حکم اور ہے، کافر کا حکم. بہت سے ہر مرتد کافر ہے مگر ہر کافر مرتد نہیں ہے. تو اس کی ایک تفصیل ہے. ہمیں بنیادی باتیں اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ. اگلا سوال آمنہ ارشد صاحبہ کا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت کیا عورتیں بھی سلام کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہیں بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے سیکھا کہ میں کبھی قبرستان جاؤں یا گزروں تو کیسے سلام کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان کو. اگلا سوال بلال احمد آرائی صاحب کا ہے کہ باس ان کے غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ کھانے پینے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کئی مرتبہ جواب دیا ہے. کھانا حلال ہو، صاف ستھرا ہو، یہ شبہ نہ ہو کہ اس نے پکانے والے نے صفائی ستھرائی کا یا کسی چیز مکس کرنے کا کوئی شبہ نہ ہو تو کھائیں. اور کھاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد یہ نہ ہو کہ میرے اندر اس کا لحاظ آ جائے، میں اس کو حق بات نہ کہہ سکوں، ورنہ آپ پرہیز کریں. یعنی کہتے ہیں نا جی نمک کھا لیا اب ان کو کیا کہوں، تو نہیں، حق بات کہنے سے آپ کو رکاوٹ نہ بنے. کھانا حلال ہے، صاف ستھرا ہے، کھائیے. آپ دنیا بھر میں جا کے ان کی کتنی چیزیں بنی ہوئی کھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں وہاں سے ٹافیاں آ رہی ہیں، چاکلیٹ آ رہی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے، کنفرم بھی نہیں ہے کہ جی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ حلال ہو، صاف ستھرا ہو. مثلا ایک ہوٹل میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک ہی نائف ہے، اسی سے وہ سور بھی کاٹ رہا ہے، اسی سے بیف بھی کاٹ رہا ہے، مٹن بھی، تو وہاں نہیں کھائیں گے.
تو پتہ ہونا چاہیے. تو اگر وہ باس ہے یا کوئی بھی ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا آپ کے گھر کا کوئی آدمی آپ ساتھ کھا رہے ہیں، ایک مسلمان نہیں ہے، تو صاف ستھرا ہو، کھانا حلال ہو، صاف ستھرا ہو، کھا سکتے ہیں. اگلا سوال آمنہ ارشد صاحبہ، ان کا ایک اور سوال کہ کیا اشراق کی صرف 2 رکعت ہی ہیں اور کیا چاشت کی نماز 2 شفٹ میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکیں زوال کے وقت سے پہلے؟ اشراق کی 4 رکعتیں. کتنی؟ 4. 4. چاشت کی نماز میں آپ کم سے کم 2 نفل ہیں، زیادہ جتنے چاہیں پڑھ. اگلا سوال بلال مصباح صاحب کا ہے، خدا وہ ہے جو عقل میں نہ آئے اور جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں، کیا یہ قول حضرت علی کا ہے اور اس کا مطلب سمجھا دیجئے؟ اور ان کا دوسرا سوال کہ حضرت علی کے اقوال کی مستند کتاب بتا دیجئے. نہج البلاغہ، اس کے کئی ایڈیشن ہیں، کچھ میں تحریف ہوئی ہوئی ہے. تحریف کا مطلب یہ کہ بدلا گیا ہے، اور اردو میں تو حال ہی کوئی نہیں ہے. کس کس کے نام سے کون کون سا قول بیان ہوتا ہے، جس کا چاہے لگا اس کو اقوال زرعی کہہ کے لوگ پیش کر لیتے ہیں. وہ زرعی ہیں یا کیا ہیں اللہ جانے. مولا کائنات کے بارے میں ان کے اقوال نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی مستند کتاب سے ثابت ہو. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عقل میں نہیں آتا، عقل میں آتا ہے لیکن اس طرح نہیں آتا جس طرح آپ دوسری چیزوں کے لیے کہتے ہیں. میں اس کو یوں سمجھاؤں، ہوا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے، نظر نہیں آ رہی ہے. اب ہوا کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اگلے کو میں بتاؤں گا اپنی طرف سے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو لفظوں میں بیان نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عقل سے ورا ہے، یہ مراد ہے اس سے کہ آپ کی عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے. تو اس کی پوری شان کو، اس کی صفات کو سمجھنے کے لیے عقلی پیمانے کمزور ہے. عقل کے اندر اتنی نہیں، یہ تو 7ویں در کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقل میں اس طرح نہیں آئے گا جیسے یہ گلاس آ گیا، جیسے کوئی چیز آ گئی، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل سے ورا ہے، اور پوری طرح اس کی شان کو سمجھنے کے لیے عقل کم ہے. اس کی ذات بہت بلند ہے. بے شک. اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے کہ فرینچ پروڈکٹس دوبارہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن میں تو اس سے الحمدللہ پرہیز کر رہی ہوں، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے مارکیٹس میں کہ لوگ اب اس واقعے کو بھول گئے ہیں اور دوبارہ فرینچ پروڈکٹس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اس بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی، مسلمان مل کر اپنے پیارے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائیں. دنیا میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی مخالف کو کہ وہ بات کرے. 56-57 اسلامی ملک کشمیر کے مسئلے پہ اکٹھے نہیں، فلسطین کے مسئلے پہ اکٹھے نہیں، اور کتنی باتیں. مسلمان 2 ملک لڑتے ہیں، برسوں لڑتے ہیں، اور غیروں سے اسلحہ خرید کے ان کو مضبوط کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں. میں کس بات کا رو نہ رہوں. مجھے محترمہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں جس کو ایمان پر مضبوط کر سکتی ہیں کیجیے. میں کروں، دوسرے کرے، ہر کوئی جو مسلمان. مجھے اپنا جائزہ لینا ہے. یہ جو لوگ ناموس رسالت کے لیے غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کیا کما لیں گے دنیا سے؟ کیا پا لیں گے؟ کیا لے جائیں گے؟ کفن میں تو جیب نہیں ہوتی، قبر میں تجوری نہیں ہوتی. کیا لے جائیں گے؟ کیا کر لیں گے آپ؟ سوچنا ہوگا.
میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا. میں کس درجے کا مومن ہوں، کیسا مومن ہوں؟ قبر میں کون کام آئے گا؟ یہ فرانس یا یہ فرینچ پروڈکٹس، فرانسیسی مصنوعات، یا یہ دنیا کی جو لشکاریں ہیں؟ مجھے اگر یہ یاد ہو، احساس ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، نبی پاک کو منہ دکھانا ہے، میرے عمل میں چیز آئے گی. لیکن یہاں خواہشات کی غلامی ہے. میں کیا کہوں، ہمارے حکمران، ہمارے لوگ، اور پھر یہ انسان ہے، بھول جاتا ہے. وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر کوئی شرارت کرتے ہیں، 2 دن کو جوش آتا ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. غنیمت ہے آپ نے اپنا عمل بیان کیا. کوشش کیجئے آپ کے ارد گرد یہ پیغام جائے اور ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. ہمیں اللہ کی رضا اور نبی کی رضا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے ان کو راضی کیا جائے اگر ہم مومن ہیں. اگر ہم مومن نہیں ہیں پھر جس کو چاہیں راضی کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. ہماری غذائیں حلال نہیں رہیں، اور یہ بات چلی ہے تو کہوں، یہ جو برائلر چکن ہے اور شیور کے انڈے، کہا جا رہا ہے کورونا ان سے زیادہ پھیل رہا ہے. وہ جو سازش کرنے والے ہیں انہوں نے اس کی فیڈ میں بھی اب جرمز ملانا شروع کر دیے ہیں. ہم وہ بھی نہیں چھوڑ رہے. بازار میں جو کچھ مل رہا ہے، کس چیز کے نام پہ مل رہا ہے، کھا رہے ہیں. بیماریاں ہمیں لگائی جا رہی ہیں. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر اور ساتھ میں اور انسان کو غلام بنانے کے، اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام پڑھتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں. بول دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں. فیکٹس ہیں، لیکن ہم سو رہے ہیں خواب غفلت. بس کھانے پینے کو مل رہا ہے نا جو ہم چاہ رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں مہنگائی کا کیا حال ہے. اتنی سردی میں شرم آتی ہے. کتنے لوگ ہوں گے چپل نہیں ہوگی پاؤں میں، کے پاس ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہوگا. بچے دیکھتا ہوں مانگتے ہوئے سڑک پر بغیر سویٹر کے، جیکٹ کے. میرے آپ کے بچے ایسے ہوں کیا میں پسند کروں گا؟ یہ ہمارا ضمیر غلط غذائیں کھانے سے مردہ ہو گیا ہے. کاش ہم احساس کریں. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اگلا سوال اسماعیل ملک صاحب کا ہے کہ میرے والد صاحب 10 سال سے بیمار ہیں، بہت علاج کرایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے تاکہ آسان ہو. آیات شفا اور درود شفا پڑھیں، صحیح دوا تک پہنچنا اس کی کوشش کریں. شفا دینے والا اللہ ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں. صدقہ خیرات ضرور دیکھیں کہیں آپ کے پیسے میں حرام مال تو شامل نہیں ہے، کسی کا حق مارا ہوا تو نہیں ہے، کوئی غلط قسم کی رقم جوئے کی، سود کی، رشوت کی وہ تو نہیں ہے. خرابیاں ہماری طرف سے ہیں. اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی بنائی ہے. آیات شفا، درود شفا پڑھیں. میری کتاب اوراد مشائخ میں ہے. کوئی اثرات بد کا خیال ہے تو کثرت سے تیسرا کلمہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. غلط خیال نہ لائیں. چیک کریں اپنے آپ کو کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. جس دن آپ کو وہ غلطی کا پتہ چل جائے گا، فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی جمعرات سے پہلے پہلے یا اگلی نشست سے پہلے پہلے جب بھی ہو. اور اگر آپ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے پہلے، یا پھر پیج ان باکس پہ بھیج دیجیے، یا پھر اسی
لائیو اسٹریم کی اگر واچ پارٹی ہو کسی اور پیج پر تو آپ اس کے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے اگلی جمعرات سے پہلے، تو وہ انشاءاللہ سوال شامل کر لیے جائیں گے۔ محمد سلیم سلطان صاحب کا سوال ہے کہ جو نومولود بچہ ہوتا ہے اس کے جو پہلے بال ہوتے ہیں اسے کٹوانے کے بعد ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دفن کرنے چاہیے، بھلے سے وہ بچے کے ہوں یا بڑوں کے ہوں۔ ہم لوگ بار بار کے ہاں جاتے ہیں، بال کٹتے ہیں، زمین پہ وہ کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ عورتیں ہیں کنگھی کرتے، بال ٹوٹتے ہیں، ان کو لپیٹتی ہیں، لپیٹ کے تھوکتی ہیں اس کو۔ یہ تھوکنے سے کیا ہوگا؟ کاٹے ان کو، جس بال کو کاٹا نہ جائے اس پہ عمل ہو جاتا ہے یہ جادو وغیرہ۔ جب آپ بال کاٹ دیتے ہیں اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ تو جس کے بال ٹوٹے ان بالوں کو کاٹ دیجئے اور دفنائیے، کہیں نہ کہیں دفنانے چاہیے۔ ہماری اس معاملے میں کیونکہ ہم تیل نہیں لگاتے، مرد بھی نہیں لگاتے، عورتیں بھی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیل لگاتے تھے۔ جس طرح پیٹ کو غذا چاہیے بالوں کو بھی چاہیے۔ ہمارے نوجوان زلفیں رکھ لیتے ہیں، تیل نہیں لگاتے، بہت جلد پھر پلیٹ فارم صاف ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پھر ان کا جو بالڈ ہے نا، بالکل، بلکہ کلین بالڈ کہنا چاہیے ان کو، رن وے بن جاتا ہے پورا۔ آپ کو بالوں کو بھی غذا دینی ہے، وہ آپ نہیں دیتے۔ اچھا، شیمپو کرنے والے، وہ چونکہ شیمپو کے بعد کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ شیمپو جڑوں میں رہ جاتا ہے، وہ بالوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ کے بالوں سے زیادہ باریک شریانیں ہیں جو ان کو بالوں کو طاقت دیتی ہیں، وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ تو بالوں کو دفنانا، یہ ناخن اور بال جو آپ کے جسم سے، بہت معذرت سے ایک بات کر رہا ہوں، کرنی نہیں چاہیے۔ ہماری خواتین اپنے گندے کپڑے، میں نے اشارے میں بات کی ہے، سمجھ گئی ہوں گی، کچرے میں پھینکتی ہیں، دوسرے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، جلا نہیں سکتی آپ ان کو، راکھ بنا دیں۔ ہوئے آپ کے 2-4 دن کے وہ گندے کپڑے جو خون آلود ہیں، کوئی تھیلی میں بند کے، کوئی اوپن کچرے میں نظر آتے ہیں، آپ ان کو جلایا کریں، ان پر کارروائی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ہم لوگ صفائی ستھرائی کے معاملے میں بڑے عجیب ہو گئے۔ تو بال بچے کے ہوں یا بڑے کے ہوں، دفنانے چاہیے۔ آپ کسی ایسی جگہ جہاں گڑا ہو اس میں، ورنہ یہ کہ قبرستان میں، کسی بھی جگہ زمین میں دفن کر دیں، یہ حکم ہے۔ ہم لوگ اگر سوچیں اسلام کے احکام کو، کہ شریعت نہیں چاہتی کہ کسی خاتون غیر محرم کی بالوں پر آپ کی میلی نگاہ پڑے، مگر وہ خاتون انہی بالوں کو خود کاٹ کر گندی نالی میں پھینک دے، کیا ہوا؟ سوچنا چاہیے۔ شریعت کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں، اور بالوں کو کاٹا ضرور کریں۔ کٹے ہوئے بالوں، اگر جڑ سے نکلا بال ضرور کاٹیں۔ کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا یا ویسے، تو اس کو کاٹ دیجئے تاکہ اس پہ کوئی عمل نہ ہو سکے۔ جو بال کٹے ہوئے نہیں ہوتے ان پہ عمل ہو جاتا ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محبہ ماکدہ صاحبہ، شاہد سرور صاحب، غلام نبی کشمیری صاحب، ابرار احمد صاحب، عزیر عالم خان صاحب، فوزیہ صاحبہ، شارق خان صاحب، محمد طارق، عبدالغفار صاحب، ندیم بیگ صاحب، لائق احمد صاحب، شہیر سمیر صاحب، حافظ نواز خان صاحب، دانش حیدر صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، نصیر احمد صاحب، مزمل نیاز صاحب، مہنور شاہد صاحبہ، علی باجوہ صاحب، انیس احمد صاحب، محمد عمر صاحب، زاہد عزیز صاحب، مہاجبین افشاں صاحبہ، ظہیر شاہ صاحب، محمد رفاقت صاحب، محمد اکبر احمد گولڑوی صاحب، نوید اقبال صاحب، محمد راشد صاحب، صابر شفیع صاحب، سید عمران شاہ صاحب، محمد راحیل عباسی صاحب، بشرا ناز صاحبہ، شعیب شاہ نواز صاحب، اقرا جیلانی صاحبہ، شمس الاسلام صاحب، محسن صاحب، اسماعیل ملک صاحب، ریحان صاحب، محمد اکرم صاحب، آصف فاروقی صاحب، عمیر حسان صاحب، تفسیر اسلام صاحب، چوہان عزیز صاحب، کمال صاحب، احسن صاحب، فیصل ہارون صاحب،
واجد علی اتاری صاحب، سجاد افضل صاحب، عمر وفا صاحب، شوکت علی صاحب، مطلوب احمد نقشبندی صاحب، بلال احمد آرائی صاحب، عرفان خان صاحب، وقار احمد صاحب، رضوان حسین صاحب، شہباز صاحب، عبداللہ سلیم صاحب، زبیر شاہ صاحب، غلام لاکھا صاحب، محمد اجمل رضا قادری صاحب، سیف اللہ خان صاحب، تنویر احمد صاحب، عبد المبین صاحب، صدام شیخ صاحب، احمد بوانی صاحب، شائستہ کوثر صاحبہ، غلام فاطمہ صاحبہ، تفسیر الاسلام آوان صاحب، زہیب صاحب، محمد خاقان حیدر صاحب، مریم یوسف صاحبہ، حسین حیدر صاحب، انیس صدیقی صاحب، مہنور عمار صاحبہ، آمنہ ارشد صاحبہ، سحر خان صاحبہ، اشال طاہر صاحبہ، شیراز صاحب، راشد جمال صاحب، سحر ہلال صاحبہ، عمیر حسان صاحب، یعقوب عباسی صاحب، وجیہہ نذیر صاحبہ، اویس ملک صاحب، عبدالطواب برکاتی صاحب، مشتاق احمد حسینی صاحب، سدرہ عمر صاحبہ، محمد سلیم سلطان صاحب، فہد ملک خان صاحب، ذیشان نوری صاحب، اطہر نواز صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، نساء احمد شیخ صاحبہ، ارباز حسین صاحب، راجپوت شفیق صاحب، مصباح الدین عابدین صاحب، عائشہ خان صاحبہ، سید اسد شاہ صاحب، فاروق اجمیری صاحب، اقبال عالم صاحب، ساجد سولنگی صاحب، شمس الدین اشرفی صاحب، مسعود رحمان صاحب، عائشہ خانم صاحبہ، عالیہ فاروق صاحبہ، عمران رضا صاحب، سلمہ الہی صاحبہ، محمد فضل رسول قادری صاحب، شفیق صدیق صاحب، ہارون اسماعیل صاحب، محمد ظفر خان صاحب، حبیب قریشی صاحب، محمد جاوید صاحب، سید عادل علی شاہ صاحب، محمد صادق صاحب، محمد اسماعیل صاحب، مزمل حسین رضا اظہری صاحب اور محمد لاکھانی صاحب، اور جن جن کے نام ہم نہیں لے سکے ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اس ہفتے میں، اس عرصے میں جو ہستیاں چلی گئیں 2020 میں تو بہت گئی تھیں. 1 جنوری کو حضرت مولانا غلام نبی فخری صاحب والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے، مجھ سے بھی بہت پیار کرتے تھے. دارالعلوم حامدیہ رضویہ پہلے بکرا پیڑی میں تھا، اب انہوں نے یہاں یونیورسٹی روڈ پر گلشن رضا وہاں بنا لیا تھا. انتقال کر گئے. جناب شکیل عادل زادہ جو ممتاز ادیب، ان کے سسر سید اختر علی صاحب، بڑا تعلق تھا ان سے، محبت تھی، وہ بھی انتقال کر گئے. شیخ رفیق اختر صاحب کے فرزند عامر اختر جوان، وہ بھی انتقال کر گئے. مولانا شیراز منصور صاحب ساؤتھ افریقہ کے شہر پیٹرٹیف میں، پاکستان میں انہوں نے دین کا علم سیکھا. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے فاضل ہوئے. والد صاحب قبلہ کے مرید، ماشاء اللہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی والدہ، یہ منصور فیملی پیٹرٹیف کی میرے والد صاحب قبلہ سے مجھ سے بہت زیادہ وابستہ. ان کی والدہ انتقال کر گئیں. اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اور جتنوں کے نام نہیں لیے، جن کی اطلاع نہیں ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. عبدالغنی بھانگڑا صاحب، وہ بھی چلے گئے. میمن فیڈریشن کے وہ یہاں پر سرکردہ آدمی تھے. اور بھی جتنے ایمان والے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آمین. سردی کا ماحول ہے، ارد گرد دیکھیے گا، شاید کسی کو کمبل کی ضرورت ہو، سویٹر کی ضرورت ہو. کوئی آپ کے پڑوس میں ارد گرد میں بھوکا ہے، کوشش کیجیے گا کسی کی مدد کر سکیں، بہت اچھی بات. میں مانتا ہوں بے روپیے بہت ہیں، دھوکہ دینے والے بہت ہیں،
وہ مانگتے ہیں، لے بھی جاتے ہیں، نوسرباز بہت ہیں، ان کو کیا کہیں، ہماری حکومت لوٹ رہی ہے۔ نیا سال چڑھا، انہوں نے بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے پرائز بڑھا دیے، وہی اللے تللے، ان کے خرچے پورے ہو جائیں، لوگوں کو ملے نہ ملے۔ ہم سب سے جو ہو سکے ارد گرد کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ 4-5 مارچ نوٹ کر لیجئے، 4-5 مارچ میرے والد صاحب قبلہ خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 38واں سالانہ عرس ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ کو منایا جاتا ہے ہر سال چاند کے حساب سے۔ اس سال وہ تاریخ آ رہی ہے 4-5 مارچ کو۔ 5 مارچ کو پوری دنیا میں ہر سنی مسجد میں ان کے لیے ضرور فاتحہ خوانی ہوگی، گھروں میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، ایصال ثواب کے لیے جو کچھ پڑھ سکیں، آپ کلام پڑھ سکیں، وہ آپ جمع کریں، ہمیں بھجوائیں، تاکہ جب ایصال ثواب کریں ہم بہت زیادہ اس کو ہدیہ پیش کریں۔ زندگی بھر انہوں نے ہمیں عشق رسول سکھایا، دین سکھایا، ہم ان کی کوئی خدمت کریں۔ انشاءاللہ تقریبات عرس کی ہوں گی، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اور عرس کی تقریبات کے اگلے روز ہی لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن عرس منایا گیا۔ اس سال بھی ہم SOPs کا خیال رکھیں گے جو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کے مقامات پر کچھ انشاءاللہ خطرہ نہیں ہوگا۔ عرس شریف کے لیے ابھی سے، عرس شریف پر ایک رسالہ چھپتا ہے، آج ہی وہ پریس میں چلا گیا، وہ چھپے گا، انٹرنیٹ پہ بھی ملے گا آپ کو۔ جو لوگ یہاں ہارڈ کاپی لے لیں گے، وہ مفت ہوتا ہے، وہ میں بڑی محنت سے تیار کرواتا ہوں، تو وہ رسالہ بھی اشتہار چھپ گئے ہیں۔ یوم خطیب اعظم عالمی طور پر منایا جائے گا، میں ابھی سے باخبر کر رہا ہوں۔ 4-5 مارچ 2021 جمعرات جمعہ، ماہ رجب کی تیسری جمعرات اور جمعہ، ذہن میں رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ کوئی خطا ہوئی ہو مجھ سے گفتگو میں، کسی طرح کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔